ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت ہی خوبصورت سلسلہ، بلکہ ایسا سلسلہ جس میں علماء کرام کی، مفتیان کرام کی ہمیں زیارت کا موقع بھی ملتا ہے۔ میری مراد دارالفتہ اہل سنت سے ہے۔ آج ہم حاضر ہیں دارالفتہ اہل سنت کا ایک ایسا شاندار سلسلہ لے کر کے، اس سلسلے میں بہت ساری پرانی یادیں بھی تازہ ہوں گی۔ جب سے مدنی چینل بنا، جب سے مدنی چینل سٹارٹ ہوا، جب سے یہ سلسلہ انہی دنوں سے سٹارٹ ہوا، اور آج الحمدللہ اس کے 2000 ایپیسوڈ کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، 2000واں سلسلہ ہے، اور اس سلسلے میں الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان کرام بھی ہمارے درمیان ہیں۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا حاجی عمران اتاری بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم بہت کچھ پرانی باتیں بھی کریں گے، یہ سلسلہ سٹارٹ کیسے ہوا، اس کا خیال کیسے آیا، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ یقیناً اس سفر میں بہت سارے دلچسپ واقعات بھی ہوں گے، بہت ساری مشکلات بھی ہوں گی۔ تو انشاءاللہ جو مفتیان کرام یہ پروگرام کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، کچھ مزید مفتیان کرام نے ہمیں جوائن بھی کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو لے کر آگے چلیں، پہلے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ دارالفتہ اہل سنت جو دعوت اسلامی کا ایک بہت اہم ڈپارٹمنٹ ہے، یہ چلتا کیسے ہے، اس کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، اس کی کچھ انٹروڈکشن ہے، ایک چھوٹا سا ویڈیو پیکج ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت دعوت اسلامی کے زیر انتظام شرعی احکامات پر رہنمائی دینے کا ایک فعال ادارہ ہے۔ دارالفتہ اہل سنت میں شرعی رہنمائی کا عمل ہر ممکن طریقے سے جاری رہتا ہے۔ لوگ بالمشافہ آ کر اپنے روزمرہ کے دینی مسائل، خصوصی طور پر پیش آنے والے معاملات، تنازعات، وراثت، نکاح و طلاق، الغرض، ہر شعبہ زندگی سے متعلق دینی مسائل پیش کرتے، اور مفتیان کرام کی جانب سے ان کا حل پیش کرنے کی صحیح کی جاتی ہے۔ ملک بھر میں اس وقت دارالفتہ اہل سنت کے کل 17 مراکز موجود ہیں۔ دور دراز مقامات، دوسرے شہر یا بیرون ملک رہنے والے اسلامی بھائی اور بہنیں خطوط کے ذریعے بھی مختلف مسائل اور دینی الجھنوں سے متعلق درست معلومات کے حصول کے لیے دارالفتہ اہل سنت کے جید مفتیان سے ای میل اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ لوگوں کی سہولت کے لیے مقامی اور انٹرنیشنل فون نمبرز کے ذریعے بھی شرعی رہنمائی کا سلسلہ مقررہ اوقات میں جاری رہتا ہے۔ الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کے تمام مراکز میں علماء کرام، نائب مفتی صاحبان اور مفتیان عظام اصلاح امت کے جذبے کے تحت شرعی رہنمائی کے کام میں مصروف عمل ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان کرام دنیا بھر سے پوچھے جانے والے سالانہ تقریباً 1,00,000 سے زائد سوالات کے شریعت کے مطابق جوابات دیتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل پورے پاکستان کے کئی شہروں کے اندر الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت قائم ہے، جہاں پر حاضرین حاضر ہو کر بھی سوالات لیتے ہیں۔ سائلین کو سوالات فزیکلی بھی دیے جاتے ہیں، ٹیلی فون کال پہ بھی دیے جاتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی دیے جاتے ہیں، ای میل پہ بھی دیے جاتے ہیں۔ ان تمام سروسز کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر کے ناظرین کے سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ میرے ساتھ شفیق بھائی بھی موجود ہیں، مفتی شفیق صاحب اس سلسلے کو اب ہوسٹ کرتے ہیں، اس کو لے کر چلتے ہیں۔ مگر سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ 2008 نومبر میں یہ سلسلہ شروع کیا گیا، اور 2008 میں ہی مدنی چینل کا بھی آغاز ہوا، اور ماشاءاللہ ان تمام سلسلوں کے آغاز میں، ان تمام سلسلوں کے سٹارٹ میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا حاجی عمران اتاری صاحب کا بڑا کردار رہا۔ تو ایسا یہ دارالفتہ اہل سنت سلسلے کا نام اور پھر اس کو سٹارٹ کرنا، اور آپ ہی نے اس کو ہوسٹ کیا، کچھ بتائیں اس بارے میں۔ نام کا تو کوئی ایشو تھا ہی نہیں، کیونکہ پہلے سے دارالفتہ اہل سنت چل ہی رہے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کا نام بھی دارالفتہ اہل سنت تھا۔ تو چونکہ یہ نام دعوت اسلامی کی طرف سے ایک نام تھا ہی، اور نام وہی تھا جو کام تھا، تو پھر اور عوام اس کو اس نام سے پہچانتی بھی تھی کہ یہ دارالفتہ اہل سنت دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے۔ اسی نام سے الحمدللہ اس کا آغاز کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو مدنی چینل آن کرنے کی جو بیسک مقاصد تھے، ان مقاصد میں امت کی شرعی رہنمائی یہ تو ڈیفینیٹ تھا ہی، اس کے لیے بھی دارالفتہ اہل سنت کا پروگرام بھی لائیو کیا جانا چاہیے، یہ الحمدللہ ہم نے۔ شروع میں تو یہ ریکارڈڈ تھا غالباً جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا؟ یہ ریکارڈ ہی ہوا ہوگا غالباً، جی یہ ریکارڈ ہی ہوا تھا، کیونکہ اس وقت ہم سمجھیں کہ چند ماہ، شاید 2-4 چند ہی ماہ ہوئے ہوں گے مدنی چینل آن ہوا تھا، تو چند ماہ میں مفتی فضیل صاحب سے بات ہوئی تھی کہ
وقت دیں تو پھر وہ مفتی فضیل صاحب آج بھی وقت ان سے لینا ہو تو یہ میڈیا پر آنے میں یہ جھجکتے ہیں، یعنی ان کی ایک اپنی ریزرویشنز ہے میڈیا کے تعلق سے. تو اس وقت بھی یہ تھوڑا سا تھا، تو میں کہا آپ تو کرے گا کون؟ میں کہا سوالات میں کروں گا، آپ بیٹھے تو صحیح. تو مجھے بھی کوئی اتنا خاص ایکسپیرینس تو تھا نہیں. جی اور یہ نیچے جو بھی چھوٹا سا نا فیضان عطار اسٹوڈیو، جی جی وہ بینچز پہ وہ بھی بن رہا تھا. صحیح. ابھی وہ بنا نہیں تھا صحیح، ٹھیک ہے. بن رہا تھا. پھر اس کے ایک کونے میں ہم نے ایک چھوٹا سا بینچ لگایا تھا، اور کہہ سکتے با مشکل ہم دونوں بیٹھے تھے. اچھا. با مشکل ہم دونوں بیٹھے تھے، اور پھر وہ سوالات کا سلسلہ شروع کیا تھا. تو یوں الحمدللہ شروع ہم انشاءاللہ کچھ دیر بعد ناظرین آپ کو وہ مناظر بھی دکھائیں گے کہ نومبر 2008 یعنی ایگزیکٹلی نومبر ہم 2023 میں آج ہیں، تو آلموسٹ 15 سال پہلے یہ پروگرام شروع ہوا، اور آج ماشاءاللہ یہاں 15 سال پہلے ہم دکھتے کیسے تھے، وہ 15 سال پہلے نگران شورا کیسے دکھتے تھے، باقی مفتیان کرام کیسے دکھتے تھے، وہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اور اسٹوڈیو ہمارا کیسا دکھتا تھا وہ بھی آپ دیکھیں گے. تو الحمدللہ ایک گریجولی سفر آگے بڑھا ہے، اور آپ کے سامنے میں سمجھتا ہوں شفیق بھائی یہ 15 سالوں میں اگر کیلکولیشن کرے تو شاید ہزار سوالات کے جوابات آن ایئر بھی دیے گئے ہوں گے. جی ہاں بالکل، اس طور پر جمع تو نہیں کیے گئے جی. لیکن اوسطاً جو ہمارے پروگرام کے اندر سوالات ہوتے ہیں تو وہ 20 سوالات تقریباً ہیں جن کے جوابات دیے جاتے ہیں. تو اگر 20 کو اور 2000 سب ہی سوالات بالکل جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی ترتیب سے یا ایک جیسے ہی نہیں ہوتے. اپنی نوعی ظاہر ہے جس کو جو درپیش مسئلہ ہے، اور ہر سوال ہر کال جو ہے نا وہ اپنے طور پر خود ایک اہمیت رکھتی ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. تو اگر ایوریج ایک اوسطاً بات کی جائے کہ اگر 2000واں سلسلہ ہے اور 20 سوال ہوئے تو 40,000 سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آن ایئر لائیو چینل پر یا اور ریکارڈڈ سلسلوں کے ذریعے دیے گئے. اچھا اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پہ آپ لوگ لائیو ہوتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے؟ جی یہ وہ مدنی چینل کے 2000 صرف سلسلے؟ یہ مدنی چینل کا. اچھا وہ الگ سوشل میڈیا پہ لائیو سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں مفتیان کرام کے ساتھ، وہاں الگ جوابات دیے جاتے ہیں. وہاں ہمارے منتھلی تقریباً 11 پروگرام ہوتے ہیں مختلف جو اللہ جی ہاں، جس میں مدنی چینل کا سوشل میڈیا کا جو پیج ہے اس پر بھی، دعوت اسلامی کے پیج پر اور دارالفتاء اہل سنت کے پیج پر، یہ تقریباً 11 پروگرام منتھلی ہمارے شیڈول ہوتے ہیں. کیا بات ہے. چلیں جناب، اب ایکچولی اب تو ہوسٹ حضرت ہیں تو آپ ہی پروگرام کو لے کر چلیں. ایک سوال میں عائشہ سے کرتا ہوں، کیسے میں نے امیر اہل سنت کی زبانی کئی بار سنا، مدنی مذاکرے کے ساتھ ساتھ آپ دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے کو بڑی اہمیت اور بڑا اس کو فوکس کر کے بیان فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس سلسلے کو ضرور دیکھا کریں. اس کی کوئی خاص وجہ؟ دارالفتاء اہل سنت سے یا مفتیان کرام سے وابستہ رہنا، یعنی اس کے پیچھے جو ایک لاجک ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کام کرو شریعت کی رہنمائی لے کر کریں. صحیح. اب شریعت کی رہنمائی لینے کا کہ قرآن و حدیث کے احکام اور اسلام و دین کے احکام کے مطابق آپ اپنے کام کریں، اس کے لیے امیر سنت ہمیں جو ایک تنظیمی شعبہ ہے دعوت اسلامی نے جو کریٹ کیا، دارالفتاء اہل سنت، ویسے تو فرماتے ہیں عاشقان رسول مفتیان کرام سے رجوع کر لینا چاہیے. تو اس اصل پرپز ہی یہی ہے کہ آپ کی اور میری زندگی جو ہے نا وہ شریعت و دین کے مطابق گزرے. ایون کہ اگر ہم کوئی تنظیمی گفتگو یا تنظیمی کوئی شعبہ یا تنظیمی کو معاملہ بھی لے کے جاتے ہیں تو امیر سنت کی جو ابتدائی سوالات ہیں ان میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی شرعی رہنمائی لے لی. تو اب ہوتا یہی کہ تقریباً ہم شرعی رہنمائی لینے کے بعد ہی حاضر ہوتے ہیں، یا کوئی بات کے دوران کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ تذکرے کے دوران کوئی ایسا نیا موضوع سامنے آ جاتا ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کی شرعی رہنمائی ضرور حاصل کر لیجئے گا. پھر الحمدللہ شرعی رہنمائی تو پر بیسک مقصد ہی یہی ہے کہ ہماری زندگی دین، شریعت، اسلام و مذہب کے مطابق گزرے، ہم گناہ سے بچ کے زندگی گزاریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے ناظرین، 2008 نومبر میں پہلا سلسلہ دارالفتاء اہل سنت کا ہوا تھا، اور جس کو ہوسٹ نگران شورا کے نے فرمایا تھا، اور ان کے ساتھ مفتی فضیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما تھے. بہت پرانی یادیں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاسق کے متعلق ہم سنتے رہتے ہیں، فلاں فاسق ہے، فلاں فاسق ہے، فلاں فاسق ہے. ہمارے اسلامی بھائی یہ جاننا چاہیں گے کہ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب، ایک بار بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا فاسق کہلاتا ہے، تو اسی کو فاجر بھی کہتے ہیں. ویسے چلے وہ تو پرانی یادیں تھیں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے پرانا اپنے آپ کو دیکھ کے؟ ہمیں تو اچھا مفتی فضیل صاحب میں اتنا فرق نہیں آیا؟ یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے 15 سالوں میں.
آپ کے درجے اور بلند ہو گئے مطلب. نہیں ایسا مفتی فضیل صاحب ساتھ کم رہے نا زیادہ ساتھ رہتے تو فرق نظر آ جاتا ہم کو. اچھا ایسا ہے. چلے جناب آپ دیکھیں ناظرین اللہ ہمارے نگرانی شورا کو سلامت رکھے. اور مجھے یاد ہے کہ ان دنوں یہ سلسلے کرنا, یعنی میں اب تھوڑی سی ٹیکنیکلی بات کروں کہ ہم جو لوگ بعد میں مدنی چینل پر سلسلے کرنے آئے تو ہمارے لیے کوئی ماڈل تھا, لیکن نگرانی شورا نے بھی یہ پروگرام شروع کیے تھے تو یوں سمجھے کہ اپنے طور پہ ایک کام کو کرنا. اب بعد میں جتنے پرفارمر آ رہے ہیں تو سب کے پاس کوئی نہ کوئی ایک ماڈل ہے کہ بھائی ہوسٹنگ کیسے کرنی ہے, سوال کیسے کرنے ہیں. لیکن الحمدللہ اسٹارٹ میں جو یہ کام کیا نگرانی شورا نے یقیناً ہم سب کے لیے بڑا سپورٹیو رول تھا. اللہ پاک سلامتی دے. آئیے کچھ اور آپ کو پرانے مناظر بھی دکھاتے ہیں کیونکہ سلسلہ گریجولی آگے بڑھتا رہا اور بھی اسلامی بھائیوں نے اس کو ہوسٹ کیا, اس کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں. وارثین انبیاء ہمارے علماء, ہادی و رہنما ہمارے علماء. وارثین انبیاء ہمارے علماء, ہادی و رہنما ہمارے علماء. ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ. وارثین انبیاء ہمارے ماشاءاللہ آپ نے دیکھا پرانے مناظر. ایک اور پیکج بھی وہ بھی دیکھتے ہیں جی. وارثین انبیاء ہمارے علماء, ہادی و رہنما ہمارے علماء. وارثین انبیاء ہمارے علماء, ہادی و رہنما ہمارے علماء. ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ. وارثین انبیاء ہمارے علماء, ہادی و رہنما ہمارے علماء. وارثین انبیاء ہمارے علماء, ہادی و رہنما ہمارے علماء. وارثین انبیاء ہمارے علماء, ہادی و رہنما ہمارے علماء. ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ. وارثین انبیاء ہمارے علماء, ہادی و رہنما ہمارے علماء. وارثین انبیاء ہمارے علماء, ہادی و رہنما ہمارے علماء. وارثین انبیاء ہمارے علماء, ہادی و رہنما. جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ گریجولی ایج تو ہماری بڑھتی رہی مگر مدنی چینل کی کوالٹی اس کی گرافکس میں, اس کے دوسری چیزوں پہ آپ نے وہ بھی بہتری آپ کو دیکھی. کیسا لگا اپنے آپ کو دیکھ کر؟ ہاں مجھے بہت اچھا لگا الحمدللہ. کیسے تو اچھا لگنے کا نہیں ہم کبھی ہم بھی ایسے نظر آیا ہم بھی ایسے نظر آیا کرتے تھے. الحمدللہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جو بھی چل رہا تھا اور جو ہماری تبدیلیاں جو ہمیں نظر آتی ہیں اس میں مجھے تو موت کی بہت یاد آئی جی کہ ہم کتنے مطلب کہ انسان کس طرح ڈھلتا چلا جاتا ہے تیزی سے زندگی. جو اگر ہم اس یہاں پورا اپنا ڈھلاؤ دیکھیں تو کافی ڈھلتی ہے. سورج غروب ہونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے, وہ سارے غروب ہونے والی اللہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اللہ ایمان سلامت اللہ ایمان سلامت رکھے, جب تک رکھے صحت و عافیت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ رکھے اور آخری وقت ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرمائے. جی شفیق بھائی مزید کیا دکھائیں گے, کیا سنائیں گے ہمارے ناظرین کو اور کیا سوالات کریں گے؟ سوالات کچھ ہمارے پاس آئے بھی ہوئے ہیں. دارالفتا سنت سے مسئلہ پوچھنے سے کیا فائدہ وہ ملتا ہے, تو ایک سوال ہے. جی آئیے. میرا نام محمد ادریس ستاری ہے. زندگی میں ایک ایسا ٹائم آیا میری میں کہ مجھے گھریلو معاملات میرے خراب ہو رہے تھے, مجھے طلاق دینے کی نوبت پہنچ گئی. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول تھا, میں دارالفتا اہل سنت گیا, وہاں سے معلومات کی. تو مفتیان کرام کو جو دعوت اسلامی کے فون نمبر ہیں دارالفتا کے, ان کے اوپر بھی فون کیے. فون پہ انہوں نے مجھے
भेजा दारुल इफ्ता में, वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे यही फरमाया कि अगर तुम्हें तलाक देनी भी पड़े तो एक देनी है। बड़ा अरसा ये बात चलती रही कि क्या करना है, शायद कोई सुलह की सूरत निकल आए, मगर ना निकल सकी। फिर मैंने और गौर किया और फिक्र किया कि ये क्या करूं मैं, अब क्या करूं, 1 दूं 2 दूं 3 दूं। तो फिर सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं, यूट्यूब के ऊपर पेजेस हैं, एक क्लिप मैंने सुना कि जब तलाक देने की नौबत आती है तो लोग जो होते हैं वो दबाव डालते हैं या पुश करते हैं कि तुम तीनों दो। अगर शौहर एक दे भी दे तो बीवी कहती है तुमने एक दी है तो तीनों दो। मैंने क्लिप सुना था और दीगर लोग भी कहते हैं, और भी मैंने सुनता रहता था मुफ्तियान इकराम के पेजेस जो हैं उनके ऊपर, सोशल मीडिया पे, मदनी चैनल पे भी मैंने सुना था कि तलाक जो होती है वो एक ही देनी होती है, 3 किसी सूरत भी नहीं देनी। हत्ता कि मुफ्तियान इकराम ने भी यही फरमाया था कि रिश्तेदार भी कहने लग जाते हैं, वकील हजरात भी कहने लग जाते हैं, ये मुफ्ती साहब से मैंने सुना था कि तुम 3 दो, रिश्तेदार भी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं। बिल आखिर मैं इसी नतीजे पे पहुंचा कि हमारा घर अब टूट रहा है तो तलाक देनी ही पड़ेगी। तो मैंने जो है वो फिर ये फैसला किया कि मैं 1 तलाक दूंगा। मुफ्ती कासिम साहब की एक किताब थी वो भी पढ़ी, फिर मैं दारुल इफ्ता अहले सुन्नत गया, उन्होंने मुझे एक पेज दिया, पेपर दिया मुझे कि उन्होंने बोला कि अगर तलाक देनी है तो इसके मुताबिक देनी है तुमने। तो उनके ऊपर भी यही तहरीर थी कि एक ही देनी है, बाकी जो तरीकेकार होता है वही था। अल्हम्दुलिल्लाह जब ऐसा टाइम आया मैं वकील के पास मौजूद था, मेरे घर वाले भी थे, दूसरे भी थे, इनके जो ससुराल वाले थे वो भी थे वहाँ पे। सब लोग यही कह रहे थे, मेरे दोस्त भी थे उसमें, आप यकीन करें सब ने मुझे इतना दबाव डाला, मुझे बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें की, तुम 3 दो, 1 क्यों दे रहे हो, तुम 3 दो, तुम 3 दो, 3 ही दोगे। तो मैंने उस टाइम मेरे ज़हन में यही आया, मुफ्तियान इकराम को अल्लाह पाक लंबी जिंदगी अता करे, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत को, मीठे पापा जान को, जिन्होंने ये सब कुछ किया हमारे लिए, कि मैंने यही उस टाइम ज़हन में आया कि लोगों ने तो ऐसा ही कहना शुरू कर दिया, ये तो मुझे पहले मुफ्तियान इकराम बता चुके हैं, ये बात तो मैं सारी पहले देख चुका हूँ, सुन चुका हूँ, ये तो वही कुछ कर रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। लेकिन मैं अड़ा रहा, मुफ्ती साहब की बातें सुनी हुई थी, पढ़ा हुआ भी था, 1 साल से ज्यादा अरसा मैं इस बात पे लगा रहा था इसकी रहनुमाई लेने के लिए। तो फिर मैंने 1 तलाक ही दी, और आप हुजूर वाला यकीन कर लें कि उसके बाद उसी दिन शाम को जब 1 तलाक दे दी, उसी दिन शाम को मेरा दिमाग ऐसा टिकाने पे आया, कि मैंने कहा ये मैंने क्या कर दिया। मेरी एक बेटी भी थी उस वक्त, छोटी थी, तो और मुझे बाद में कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि उनका जो मामलात हैं वो मुझसे भी ज्यादा खराब है, वो भी पछता रहे हैं कि ये हमने क्या कर दिया, हमें तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। राब्ते होने शुरू हो गए, बिल आखिर जाके हमारी दोबारा जो है हमें निकाह करना पड़ा, और हमने दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोबारा निकाह किया। उसके बाद एक बच्चा भी हो चुका है, 4.5 साल मेरे निकाह को दोबारा को भी हो चुके हैं। मुफ्तियान इकराम को अल्लाह पाक सलामत रखे, मुफ्तियान इकराम का साया हमारे सरों पे सलामत रखे, अल्लाह पाक आप सबको लंबी जिंदगी दे, अल्लाह पाक मेरे लिए दुआ फरमा दे, जितने भी हजरात मौजूद हैं सब मेरे लिए दुआ फरमा दे, अल्लाह पाक मुझे हश्र में भी आप लोगों का साथ अता करे। माशाल्लाह इनकी बात काफ़ी तवील थी, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि नाजरीन के ज़हनों में हो सकता है सवाल आ सके। इनको तो बड़ा फ़ायदा हुआ, इन्होंने सबसे अच्छी बात थी कि फ़ॉलो किया, मगर मुफ्ती साहब इसको थोड़ा वजाहत कर दें कि क्यों दारुल इफ्ता से कहा जाता है कि 1 ही तलाक दें और बाकी लोग कहते हैं 3 तलाक दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली तो इनके लिए और ऐसे अफराद के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उमूमी तौर पर हमारे पास जो लोग आते हैं वो फ़ैसला करके आते हैं, वो सारे मामला कर चुके होते हैं, उसके बाद आते हैं। तो सबसे पहले तो गुजारिश इस हवाले से यही है कि ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अब फ़ैसला करने के लिए जा रहे हैं, तो इसके लिए चूँकि एक दीनी मामला है, मज़हबी मामला है, तो आप इसके लिए जो मज़हबी एक्सपर्ट हैं उनसे आप रब्ता करें। बिल्कुल सही। तो इसी के बाद आप एक मज़हबी और सही तरीके से जो दीनी तरीका होगा उसके मुताबिक आप इसको चला सकेंगे। हमने अमीर सुन्नत की तरीके के मुताबिक और निगरान शुरा से भी इस हवाले से हमारी काफ़ी तफसील से कई मरतबा बात हुई है कि इस हवाले से हमने मदनी फूल भी तहरीर किए। तलाक़ के हवाले से होना ये चाहिए कि असल में निकाह जिस वक्त हो उसी वक्त इस हवाले से ट्रेनिंग हो और लोगों को बताया जाए कि भाई अगर बिल फ़र्ज़, क्योंकि घर के अंदर इस तरह के मामलात आते हैं तो कभी इस तरह का मामला हो जाए तो फिर हमने करना क्या है। ठीक है, तो इस बुनियाद पर कि आपने अल्लाह ना करे कि घर अल्लाह टूटने की नौबत आ जाती, तो पहले आप बिलखुसूस कोशिश करें कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के अंदर आ जाए। कोई भी फैसला करने से पहले
آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے پاس آنے والے کا گھر یا تو بچ جاتا ہے، واہ، یعنی ہم جب اس کو سمجھاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے تجربات اس حوالے سے ہمارے ہو چکے ہیں، تو جو ہمارا سمجھانا ہوتا ہے تو کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد سمجھ میں آ جاتی ہے کہ فطری چیز ہے کیا، ہمیں گھر چلانا کس انداز میں ہے، مرد کو کیا کیا رویہ اختیار کرنا ہے، اس کو کتنی بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے، تو کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ نوبت ہی ختم ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ، معاملات ہی حل ہو جاتے ہیں، ایسے کئی واقعات ہوئے۔ ورنہ پھر اگر ایسی نوبت آتی ہے نا تو ایک طلاق کا ہم کبھی گھر توڑنے کا مشورہ دیتے نہیں ہیں کسی کو، کوشش یہی ہوتی ہے کہ گھر جڑ جائے۔ پھر نوبت آ بھی جاتی ہے تو اس سے پہلے کے بھی کچھ اسٹیپ ہوتے ہیں جن کا ہم مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں، تو امید ہے کہ آپ کا گھر سنور جائے گا۔ لیکن اگر یہ نہ بھی ہو تو پھر اس کے بعد ایک طلاق کا ہم کہتے ہیں کہ اب انتہا یہ ہے کہ آپ ایک طلاق دیں، اس سے زیادہ نہ دیں۔ اور اس کے تجربے بھی ہمیں ہمیں معلوم ہے، جیسا کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ پریشر ڈالا جاتا ہے، تو ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو جا کے کورٹ کے ذریعے اور جو کورٹ کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان سے پیپر بنواتی ہے، اور وہاں پر ایک بنا بنایا فارمیٹ ہوتا ہے، اس میں صرف نام لکھنا ہوتا ہے اور وہاں 3 طلاقیں مینشن ہوتی ہیں۔ اچھا، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ طلاق نامہ بنواتے ہیں اور 3 طلاقوں کے نیچے سائن کر کے پھر اپنا سارا معاملہ خراب کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو رجوع ہوتا ہے وہ ممکن نہیں رہتا، وہ اس کے پھر طریقہ وہ ہوتا ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایک طلاق کا فائدہ یہ ہوتا ہے دینے کا کہ اگر جیسے انہوں نے کہا نا کہ شام کو ہی ٹھکانے پر آ گیا دماغ، تو کچھ عرصے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بیوی اپنے گھر پر ہے، شوہر اپنے گھر پر ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب تھوڑا دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے اور ان کو سمجھ آتی ہے کہ یار ہم سے ہو گئی غلطی۔ اب ایک طلاق دی ہوتی ہے تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عدت کے اندر تو طلاق رجعی کی صورت میں وہ رجوع کر لیتا ہے، اور اگر عدت گزر چکی تو اس سے نکاح ہو جاتا ہے دوبارہ۔ ایک طلاق دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اس کو طلاق احسن کہتے ہیں، سب سے اچھی طلاق کہتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو مقصود ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ نکاح ان سے نکلنا ہے نا تو وہ جیسے اس کی عدت گزرے گی، عدت گزرتے ہی اس نے نکاح سے نکل جانا ہے۔ آلریڈی 3 طلاقیں نہیں ہوں گی اس کو کہ اس کو خود بخود 3 طلاقیں ہو جائے، طلاق ایک ہی ہوگی لیکن وہ آپ کے نکاح سے نکل گئی۔ اب بالفرض ایسا سلسلہ بنتا ہے کہ اس کو کہیں اور نکاح کرنا ہے، آپ کو کہیں اور نکاح کرنا ہے، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، وہ نکاح کر سکے گی۔ لیکن جب 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیتے ہیں تو پھر نتائج یہ نکلتے ہیں کہ اب آپس میں رجوع کرنا ہو تو وہ رجوع نہیں ہو پاتا۔ اچھا، کسی نے ایک طلاق دی، عدت گزر کے کئی سال گزر گئے، اس عورت نے کہیں اور نکاح نہیں کیا، تو اب بھی یہ دونوں میاں بیوی واپس نکاح کر کے مل سکتے ہیں؟ بالکل مل سکتے ہیں، میاں بیوی تو نہ رہے، نکاح یہ مرد اور عورت، یہ مرد و عورت کا نکاح، یعنی عورت کی رضامندی کے ساتھ اس کا پھر نکاح ہوتا ہے۔ نکاح ہو سکتا تو اس حوالے سے ہم کئی پروگرامز بھی کر چکے ہیں، اور ہم نے وکلاء سے بھی گفتگو کی تھی، اور ہمارا مشورہ بھی ہوا تھا اس حوالے سے کہ آپ جب بھی پیپر بنوانے جائیں نا تو مہربانی کر کے پیپر بنانے جانے سے پہلے آپ آ کے مشورہ کر لیا کریں کہ ہم نے بنانا کس طریقے سے پیپر، تو پھر وہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور پھر آپ بنوا کے ہمیں چیک کروا لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نوبت نہیں آئے گی کہ آپ بعد میں پریشان ہو جائیں۔ یاد رکھیں طلاق کا میٹر، یہ پہلے ہی بات طلاق کی آئی کہ ہمارے دارالفتہ کا جو ہاٹ ٹاپک ہے وہ ہے یہی۔ اچھا، سب سے زیادہ سوال اس پر اور وراثت کے ہمارے پاس آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اس پر نصیحتیں مدنی مذاکرے میں بھی ہو چکی ہیں، کئی مرتبہ ہم کر چکے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ بچوں کا ہوتا ہے۔ صحیح، بچوں کا حال خراب ہو جاتا ہے، بچے پریشان ہو جاتے ہیں، اور زندگی ان کی خراب ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے بالخصوص جو مرد حضرات ہیں ان سے اس حوالے سے گزارش ہے کہ اس کا علم بھی حاصل کریں، اپنے آپ کو قابو میں رکھیں۔ ایک جملہ ہے کہ طلاق ہم بعض اوقات یوں کہتے ہیں کہ طلاق پیار میں نہیں دی جاتی، طلاق غصے میں دی جاتی ہے۔ یہ ہم ایک عملی صورت بیان کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ طلاق غصے میں دینی نہیں چاہیے۔ اچھا، طلاق ہمیشہ سوچ سمجھ کے دینی چاہیے، غصے کے عالم میں نہیں دینی چاہیے۔ غصے کے حالت میں دینی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ ایک رشتہ توڑ رہے ہیں، آپ ایک گھر توڑ رہے ہیں، تو اب اس کا بالکل سوچ سمجھ کے آپ کو فیصلہ کرنا اس کے کیا کیا نتائج اس میں نکلیں گے؟ مرد زیادہ ضروری ہے، جیسے انہوں نے مرد کو کافی دیر تک فوکس کیا نا، اس میں مرد زیادہ ضروری ہے۔ عورت طلاق مانگ سکتی ہے، طلاق دے نہیں سکتی، دینے کا اختیار مرد کے پاس۔ یہ اسلامی معاشرے کی خوبی ہے۔ دینے کا اختیار چونکہ مرد کے پاس ہے، اس لیے مرد کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو چونکہ پاور دیا گیا ہے، لہٰذا آپ زیادہ بردباری پیدا کریں، آپ زیادہ ہمت و صبر پیدا کریں کہ آپ کے پاس پاور ہے، اور پاور کا استعمال ایسے نہیں کیا جاتا کہ آدمی پاور کا استعمال
کرنے کے بعد پھر پچھتاتا رہے گا یار اب کیا ہو. اچھا لیکن جب عورت چاہتی ہے نکلنا اور وہ ضد کر رہی ہے کہ مجھے 3 طلاق دو، تو پھر مرد 1 طلاق دے گا تو وہ عورت کا تو کام نہیں ہوا نا. لیکن 3 طلاق دینا ویسے ہی گناہ ہے. اچھا 3 طلاقیں کوئی دے گا ہو جائیں گی ایک ساتھ. یہ ائمہ اربعہ کا اس پر اجماع ہے، سب متفق ہیں اس کے اوپر کہ 3 طلاقیں دیں تو 3 طلاقیں ہوں گی، لیکن بالاتفاق یہ ہے گناہ. ٹھیک ہے، دینے کی شریعت نے اجازت دی بھی نہیں. جائز بھی ہے اور گناہ بھی ہے. ہاں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یعنی جائز سے مراد یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے. اچھا لیکن آپ اگر یہ کریں گے تو ہو جائے گا. کسی نے کسی دوسرے کی مرغی کو ذبح کر دیا تو ذبح تو وہ ہو جائے گی نا، اگرچہ کہ اس کا ذبح کرنا جائز نہیں تھا. لیکن اس نے یہ جو فعل کیا ہے، اس کا فعل یعنی اس کا یہ کام جو ہے یہ گناہ ہے. لیکن اگر اس نے کیا تو یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا اس کا، اور 3 طلاقیں اس کی ہو جائیں گی، تو یہ ہے گناہ. اب عورت ضد کر رہی ہے تو بھائی آپ کے ہاتھ میں اختیار دیا کیوں ہے؟ بیدہ عقدۃ النکاح، آپ کے ہاتھ میں نکاح کی جو گرا دی ہے وہ دی کیوں ہے؟ آپ کو الرجال قوامون علی النساء، عورتوں کے اوپر آپ کو حاکم بنایا کیوں گیا ہے؟ تو وہ تو عورت ہے، وہ تو مطالبہ کر رہی ہے، تو پھر آپ بھی عورت بن کے اس کو طلاق دے رہے ہیں. تو آپ مرد ہیں تو مرد بنے نا، مردوں والی شان پیدا کریں، اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں مسئلے ان کی کال کے ذریعے ان کو جو فائدہ ہوا وہ بھی پتہ چلا، اور بہت سارے ناظرین کو یہ مسئلہ بھی پتہ چلا. اور نگران شورا نے جو بات فرمائی نا، بڑی کمال کی بات ہے کہ جب آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے تو پھر بردباری بھی ہو اور وہ جذباتی پن نہ ہو، اور اس بات کو احساس کرنا چاہیے. واقعی گھر جب ٹوٹتا ہے تو بچوں کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اگلی کال کی طرف چلیں گے. کیا ہے کوئی ایسا جو میرا سچا دوست ہو. رضوان بھائی کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ نعیم بھائی. اچھا رضوان بھائی، کوئی ضروری کام تھا، آپ نے مجھے بلوایا؟ جی نعیم بھائی، میں نے آپ کو اس لیے مدعو کیا آج کہ آپ کو پتہ ہے ونٹر بالکل قریب ہے ہمارے نا، تو سلسلہ ایسا ہے کہ یار مجھے کرنی ہے اپنا گرم کپڑے کی بائنگ نا. ہمارے جو چلڈرن گارمنٹ میں جو گرم کپڑا یوز ہوتا ہے اس کو ظاہر بات ہے ہم بنائیں گے، پھر مارکیٹ میں ڈسکلوز کریں گے. اس کو لانچ کرنے کے بعد وہاں سے جو کیش ہوگا، مالی مشکلات میں کوشش ہوگی تھوڑی آسانی ہوگی. اس میں میری کیا ضرورت پڑ سکتی ہے؟ آپ کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ نہیں بھائی، میں نے ایکچولی بینک لون کے لیے اپلائی کیا. بینک والے بینک لون دینے کے لیے تیار ہیں، ایگری ہیں وہ لوگ. سلسلہ ایسے ہے کہ ان کو چاہیے گارنٹر. میں نے آپ کو چوز کیا، آپ سے بہتر کوئی بندہ ہوگا نہیں مارکیٹ میں میری نظر میں. لیکن رضوان بھائی، اگر ہم بینک سے لون لیں گے تو یہ تو سود ہو جائے گا. جہاں تک میری ناقص معلومات ہے بینک شاید سروس چارجز لیتا ہے. شرعی مشورے کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے. سود پہ اگر کام کریں گے تو حرام ہو جائے گا. نہیں بھائی، کہ بینک سے لون لینا گناہ کا کام ہے؟ میں تو نہیں بتاؤں گا، یہ تو مفتی صاحب بتائیں گے. نہیں بھائی، اس وقت میں مفتی صاحب کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ مجھے کل بینک کو گارنٹی دینی ہے اور مجھے بہت نیڈ ہے، اشد ضرورت ہے. رضوان بھائی، اس کے لیے ہم دارالفتاء کی قریبی کسی شاخ سے رہنمائی لے سکتے ہیں. تو بہتر ہے کیوں نہ ابھی چلیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو. جی بالکل، ہم لے سکتے ہیں، چلیں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو چلیں پلیز. جی بالکل چلتے ہیں. ٹھیک ہے. آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں. ماشاءاللہ. کافی دفعہ اس طرح کا پرابلم آتا ہے، اور کچھ لوگ دوسروں کو بھی بطور ضمانت کے کہ آپ گارنٹی دیں اور ہم یہ سودی لون لیتے ہیں. کیا کہیں گے کفیل صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرض کسی کو دینا یہ تو ایک اچھا عمل ہے جبکہ بلا سود ہو. قرض حسنہ جسے کہا جاتا ہے وہ وہی قرض ہے کہ جو بغیر سود کے ہو. ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کی واپسی کا تقاضا جو ہے وہ نہ ہو، لیکن ہمارے یہاں بغیر قرض حسنہ کہنے والا بھی کہتا ہے قرض حسنہ، اس کا مطلب دینا نہیں ہے میں نے واپس. نارملی یہ وہی نا سمجھ کہ واپسی کا تقاضا جو ہے وہ نہ ہو. تو بنیادی طور پہ یہ کہ قرض حسنہ آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں اور سود اس میں شرط نہیں ہے تو یہ قرض حسنہ ہے. لیکن عمومی طور پر جو بینک سے یا مختلف اداروں سے جب جو ہے وہ ہم بات کریں کہ ان سے جب قرض لیا جاتا ہے تو باقاعدہ اس کے اندر جو ہے وہ سود شرط ہوتا ہے پرسنٹیج کے اعتبار سے، اور وہ لیٹ ہونے کے اوپر مزید بڑھتا چلا جاتا ہے. تو سود حرام ہے، اور قرض جو کہ جس کے اوپر سود آپ کو دینا پڑے وہ قرض لینا بھی بلا حاجت شرعی جائز نہیں ہے. اب اس میں ہوتا وہی کہ جیسے کسی شخص نے کاروبار کے لیے لیا یا کسی کے بھی لیا تو اب وہ گارنٹی کے لیے تو کسی نہ کسی کے پاس جو ہے وہ آتے ہی ہیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود تو وہ گناہ کا کام نہیں کر رہا ہوتا لیکن دوسرے کے لیے اس گناہ کے کام میں مددگار بن جاتا ہے. حالانکہ اگر ہم سود کے حوالے سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس میں سود کھانے والے پر، لکھنے والے پر، گواہ بننے والے پر، سب پر لعنت کی، اور یہ سب جو ہے وہ اس گناہ کے اندر جو ہے وہ برابر ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی شخص جو ہے وہ سود کے اوپر قرض لے رہا ہے
تو ہم جو ہے وہ اولاً تو یہی جیسے انہوں نے رہنمائی کی ماشاءاللہ کہ جناب ان کو بتایا کہ یار یہ چیز پہلے پوچھ لیں کہ جائز بھی ہے یا جائز نہیں ہے. جیسے سائل محترم نے کہا کہ جناب سروس چارجز ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ باقاعدہ جو ہے وہ اس کے اوپر سود ہی جو ہے وہ لیا جاتا ہے. تو اس کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی شخص لے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی چھوڑیں میں لے رہا ہوں نا، میرا مسئلہ ہے، آپ صرف گارنٹی دے دیں، تو یاد رکھیں کہ آپ کا گارنٹی دینا بھی جائز نہیں ہے، آپ اس کے اندر بھی گناہ گار ہوں گے. تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ انہیں روک سکتے ہیں تو روکیں، نہیں روک سکتے تو اپنے آپ کو کم از کم اس گناہ سے ضرور بچائیں. اور یہ صرف ایک یہ چیز نہیں، اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں جس کے اندر ہم بسا اوقات گناہ میں مددگار بن جاتے ہیں. تو اس میں بنیادی اصول جو قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان فرمایا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو، مدد نہ کرو. تو ہمیں بھلائی اور مدد کس پر کرنی ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں پر تو مدد کریں، لیکن برائی کے کاموں میں کبھی بھی کسی کی مدد نہیں کریں. اچھا، گارنٹی کی آپ نے بات کی، گارنٹی شرعاً گارنٹی کیا ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ ہمارے پاس کوئی شخص آتا ہے کہ مجھے یہ مال دے دو، ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو آپ کو نہیں جانتے، کہ میں آپ کو گارنٹی کرا دیتا ہوں. ہم نے کسی کو کہا، گارنٹی کرنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے میری گارنٹی ہے، اب وہ نہیں دیتا پیسے، تو کیا وہ پیسے وہ دے گا؟ اچھا، اس میں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے میں نے گارنٹی یہ لی تھی کہ بھائی وہ جب نہیں دے گا تو میں اس کو کہوں گا تمہیں دے دے، میں تھوڑی دوں گا، میں نے مال لیا ہے آپ سے. اس وقت بڑے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو ایکچولی شرعاً گارنٹی کیا ہے؟ اور جو گارنٹی لے گا تو کیا وہ نہیں دے گا، لیٹ کرے گا؟ یعنی 1 مہینے کا ٹائم تھا، وہ کہتا ہے بھائی منع تو نہیں کر رہا نا، دے دے گا 2-3 مہینے میں، ٹائم دے دو اسے. ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے گارنٹی لی تھی، مہینہ پورا ہوا، اب آپ پیسے دیں. اب بڑا اس میں مارکیٹ میں معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو ایکچولی گارنٹی کی حیثیت، شرعاً حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں شرعی اعتبار سے اگر ہم گارنٹی کی بات کریں تو فقہی اصطلاح میں اس کا عقد کفالہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اگر کفالت کا عقد واقعی اپنے اصول و ضوابط کے ساتھ ہوگا تو پھر یہی ذمہ داری جو ہے وہ بن جائے گی کہ یہ اس کے اوپر جو ہے وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، وہ نہیں دے گا تو یہ دے گا. عموماً جو ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ اس عقد کے تمام شرعی تقاضوں کے مطابق نہیں ہوتا. اچھا، گارنٹی کے باقاعدہ کچھ تقاضے ہیں. بالکل، وہ پورا ایک عقد ہے. جس طریقے سے جو ہے ہم اسی طرح حوالے کا عقد ہوتا ہے نا، کہ ہم کہتے ہیں کہ یار میری جگہ یہ پیسے دے دیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم اپنی پیمنٹ گویا کہ جو ہے وہ اس کے وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں. جس طرح یہ ایک حوالہ ہے، اسی طریقے سے کفالت کا ایک پورا عقد ہوتا ہے، اور وہ شخص جو کفیل بنتا ہے، یعنی جو آپ بھی کفیل ہیں نا، گارنٹی ہمارے جو مارکیٹ پریکٹس سے یہاں اس کو نہیں دیکھا جائے. مثال عبدالحبیب بھائی نے آپ کو ایک مثال دی کہ انہوں نے ضمانت لے لی، اب وہ پیسے نہیں دے رہا، تو کہہ رہا میں نے ضمانت اس لیے دی کہ میں اس کو کہہ دوں گا. تو کہہ تو میں بھی سکتا ہوں، میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہیں نکلوانے. اگر اگلا ضامین یہ کہہ دے بھائی میری ضمانت کا مطلب یہ تھا کہ وہ نہیں دے گا تو میں اس کو کہوں گا دے دو، تو اس نے مال دینے کے بعد اس کی کوئی بات چیت تھوڑی بند ہو گئی تھی. وہ بھی کہہ دے گا مال دو، وہ منع بھی نہیں کر رہا. تو ہمارے اگر یہ عرف، اگر ایسا عرف ہو کہ بھائی ضمانت لینے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر وہ میری پیمنٹ نہیں دے گا یا میرا کام نہیں کر کے دے گا تو آپ بیچ میں ہو، پھر آپ دینا. جب بعض اوقات اگر ضمانت دینے والا حضور یہ کہہ دے کہ میں بیٹھا ہوں، نہ دے تو میں بیٹھا ہوں نا، میرے سے لے لینا، منع تھوڑی کر رہا ہے وہ. تو میں نے مجھے دیا کہ اس کو دیا، بات ایک ہی ہے، دے کے بھول جاؤ میں بیٹھا ہوا ہوں. اب اتنا بیٹھا ہوا کر کے وہ اگر مطلب وہ بیٹھا ہی نہ رہے، پھر وہ صرف بیٹھا ہی رہتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. ہاں، یہاں پر ان صورت میں عام لوگ بیچارے جو پریشان ہو جاتے ہیں. 2 چیزیں نا اصل میں. پہلے یہ کہ دینے سے پہلے جو گارنٹی کے اصول ہیں، جیسا کفالت کے حوالے سے گفتگو کی، تو اس میں قبول کے بھی اصول ہوتے ہیں کہ اس کو قبول کرنا پڑتا ہے. اور یعنی جو شرعی اعتبار سے ہم اس پہ لازم کریں گے تو پہلے رہنمائی لے لیں کہ میں فلاں کو اپنا ضامن بنا رہا ہوں، گارنٹر بنا رہا ہوں، تو اس کی گارنٹی کے اصول کیا ہیں مجھے بتا دیں. تو اگر بتا دیں یا طویل ہے، پورا باب ہے یہ. اور پھر یہ اس کے بعد جب ہو گیا نا معاملہ، تو اب ہونے کے بعد کا جو معاملہ ہے، تو بازار کے اندر جس طرح چل رہا ہوتا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ مارکیٹ کس طرح کی ہوتی ہے، کہ وہ آدھے پہ کبھی فیصلہ کروا رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی پھر ہر کیس جو ہوگا اس کو اس کی حیثیت سے دیکھا جائے. ہمارے ہاں میں آپ کو بتاؤں کہ کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے، تو دعوت اسلامی کے اداروں میں کبھی یا کوئی شخص قرض جو ہے وہ لیتا ہے، امپلائیز بھی ہمارے انہیں دیا جاتا ہے، تو ہم نے باقاعدہ اس کے اندر اس چیز کی وضاحت کی ہوئی ہے کہ ضامن سے مراد کیا ہے اور آپ پر کیا کیا پابندیاں لازم آ جائیں گی آپ ضامن بنو گے تو. جی تو وہ اسے پڑھ کر دیکھے، سائن کر رہا ہے نا، ایک فقط لفظ گارنٹی یا کفالت وہ نہیں، تو اس کو پڑھ کر اس کے شرائط و اصول و ضوابط کو دیکھتے ہوئے جب وہ سائن کرتا ہے تو پھر انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس کے اوپر وہ عام جنرل پبلک جو ہمیں دیکھتی ہے، سنتی ہے، تو جیسے اس وقت آپ اور ہم بات چیت کر رہے ہیں، تو اس وقت کوئی مطلب بیٹھا ہوگا سر پر ہاتھ رکھ کر، ہون کی کریے، لکھوایا تو نہیں تھا پہلے کچھ بھی. تو اتنی آپس کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اتنی روٹین وائز ایک کام ہو رہا ہوتا ہے، اور مارکیٹ بہت فاسٹ ٹریک پر جا رہی ہوتی ہے.
اور مطلب اس میں اتنا وہ اسپیس ملتا بھی نہیں. گارنٹی کا لفظ ہو دے گا ہمارے یار دے گا تو میری گارنٹی تم دے دو, میری گارنٹی یہ دے دے گا, میری گارنٹی دے دے گا. تو اس میں گارنٹی لینے جو قبول کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی گارنٹی نے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو وہاں یہ اس کے دماغ میں تو یہ بات انڈرسٹوڈ بیٹھی ہوئی ہوگی نا. اس کا مطلب ہے کہ اگر میرا مال خراب ہو, مطلب میری پیمنٹ نہیں ملتی, تو میں یہ مجھے دلا دے گا یا مجھے دے دے گا. تو اس کا یہ سمجھ لینا یہ بن سکتی ہیں, اصل میں اس میں دونوں صورتیں بن سکتی ہیں. جیسے آپ نے کہا نا دلا دے گا, تو وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے دلا دوں گا نا بھائی, بول تو رہا ہوں اسے, وہ دے دے گا تو میں دلا دوں گا. بہت پریشان. لیکن دیکھیں دیتے وقت میرے تو ایسا تجربہ ہے, بلکہ میں چلیں لائیو ہی بات ہو رہی ہے, گارنٹی پر پیسے ملنا میں نے 90% دیکھا ہی نہیں ملتے. بہت بڑا جگرا ہونا کسی کا, بہت بڑا, کہ بھائی یہ نہیں دے رہا کیونکہ کاروبار اس نے نہیں کیا. اب اچھا پیسے کے 2 5 10 ہزار تو شاید مل جاتے ہوں, جب یہ معاملہ کروڑوں روپے میں ہوتا ہے نا, میں نے اتنے بڑے بڑے نام کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم بیٹھے ہیں, ہماری جوابداری, ہم دیں گے. کہتے ہیں بھائی آپ میرے پاس کہاں سے آ گئے, کروڑوں روپے کیا میں دوں گا, آپ نے مجھے مال دیا تھا. ہم کہتے ہیں آپ نے گارنٹی لی تھی, تو کہتے ہیں ٹھیک ہے گارنٹی لی تھی, میں اس کو کہہ دیتا ہوں, ابھی منع تو نہیں کر رہا نا, میں دلا دوں گا, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, آخر وقت تک آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. بھائی آپ میرے ساتھ کھڑے ہیں, مجھے تو کسی کو پیسے دینے ہیں. میں نے گھر بکتے دیکھے ہیں سب لوگوں کے گارنٹی. اچھا گارنٹی بھی اتنے بڑے بڑے نام, تو یہ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیسے نکال کے دے دیے ہوں کہ ٹھیک ہے یہ نہیں دے رہا تو میں دے دوں. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ گارنٹی پر بھی کسی کو اگر پیسے دے رہے ہیں تو اپنی طرف سے بھی کوئی انتظام کر کے رکھیں. ہوتا بڑا مشکل ہے معاملہ, یہ لوگ دیتے بڑی مشکل بات. آپ کو بھی مارکیٹ میں آپ بیٹھے ہیں, شفیق بھائی بھی مارکیٹ میں بیٹھے. جی جیسے حاجی صاحب نے فرمایا نا کہ میں دے دوں گا, یہ تو بالکل قبول ہی ہے. ہاں کہ میں دے دوں گا کا مطلب یہی ہے کہ اس نے قبول کر لیا ہے. اب جیسے مفتی کفیل صاحب نے بیان فرمایا نا کہ اس کے تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے, اگر ملحوظ یہ تھا کہ میں اس کا گارنٹر اس اعتبار سے ہوں کہ اگر یہ نہیں دے گا تو میں دوں گا, تو پھر اس صورت میں قبول ہے. اور اگر مارکیٹ میں رائج ہی یہی ہے کہ یہ قبول اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اگر یہ بول دیتا ہے کہ جو ہے میں بیٹھا ہوں, اب یہ واضح نہیں کیا اس نے, میں بیٹھا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی سفارش کروں گا, آپ کا معاون مددگار بنوں گا نکلوانے میں, سفارش میں, یا یہ ہے کہ میرے ذرائع ایسے ہیں کہ میں اس سے نکلوا لوں گا. تو اب اگر یہ ساری مراد ہوتی ہے مارکیٹ میں اور اسی بنیاد پر ہی وہ گارنٹی دے رہا ہوتا ہے, تو صرف محض گارنٹی کے لفظ سے وہ گارنٹی دیکھیں دو چل عبدالربی وقت 2 تقسیم ہو سکتی ہیں. گارنٹی یا ریفرنس ہوتا کیا, میں ریفرنس دے رہا ہوں, ہم کہتے ہیں آپ پیسے دیں گے, نہیں میں نہیں دوں گا, میں کہہ رہا ہوں بندہ اچھا ہے, کرنا ہے تو کر لو, میں بھی کرتا ہوں. یہاں سمجھ آ رہی کہ گارنٹی نہیں لے رہا, لیکن باقاعدہ لفظ گارنٹی لیتے ہیں کہ میں دوں گا. اچھا یہ بھی ایک بات ہوئی, ایک صاحب کو پیسے دینے تھے, اس نے کہا بھائی یہ میں پیسے دے دوں ان کو, بولا ان کا تو کروڑوں روپے میرے پاس ہوتا ہے, آپ بے فکر ہو کے دے دو, میں ہوں نا گارنٹی. اچھا ہوا کیا کہ جب اس کے پیسے لینے کی باری ہے تو کہہ رہے میرے تو سارے پیسے لے گیا وہ, اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میں کیسے تمہیں دوں. ارے بھائی آپ نے دیتے وقت کہا تھا کہ میرے پاس کروڑوں روپے ہوتے ہیں, فکر ہی نہیں کرو, میں دے دوں گا. یہ تو واضح ہے. اگر اس کیا 2 تقسیم ہو سکتی ہے مفتی صاحب. ایک جیسے کہ میں نے کسی کو کوئی چیز دی, اب میں ایک گارنٹی وہ ہے جس کے پتہ ہے کہ یہ کوئی اس کا پیسہ ویسا نہیں ہے, تعلقات ایسے ہیں, تو یہ مجھے پیسہ دے نہیں سکتا, پیسہ نکلوا دے گا. تو ایک تو میں نے اس کی گارنٹی لی جس کے بارے میں مجھے پتا ہے. اب میں نے دیے 10 کروڑ روپے ہیں, اور جسے گارنٹی لے رہا ہوں وہ مطلب وہ لاکھوں پتی ہے, اس کا اپنے بھی زندگی سے 1 کروڑ کا چیک تک نہیں لکھا ہوگا. تو میں جس کی گارنٹی پر پیسے دے رہا ہوں نا وہ اربوں پتی آدمی ہوگا. تو اس کی فائنینشلی بیک گراؤنڈ دیکھ کر جو میں نے گارنٹی قبول کی ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی یہی ہوا نا کہ وہ مجھے پیسہ دے دے گا, ورنہ میں غریب آدمی کی گارنٹی نہ لے لوں. اصل تو میں اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے. بالکل ماحول بنا ہوا ہے, اس میں طویل ہو جائے گی گفتگو. عجیب. اس میں یہ ہے کہ جو ہو جائے نا, پھر اس کے بعد جو ہو رہا ہوتا ہے وہ کوئی اصولوں کی پرواہ نہیں ہوتی. وجہ اس کی ہوتی ہے کہ پیسے جا چکے کی ہوتے. بات اگر کوٹ کر دوں, آج ان کا بھی چلو ذکر ہو جائے, ماشاءاللہ یہ بھی شروع میں ہوا کرتے تھے. ایک ڈیل میں مطلب ان کے ساتھ تھا, تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی مفتی صاحب, اور ایک 2 معاہدہ ہو رہا تھا, 2 میں تو وہ تھے وہاں پر. انہوں نے کہا کہ جب معاہدہ کرو نا غیر ہو جاؤ, اپنے رہو گے, زندگی بھر اپنا رہے گا. سبحان. اور اگر معاہدہ کرتے وقت اپنا کرو گے نا غیر ہو جاؤ گے, آگے جا کے تو بہت جلدی غیر ہو جاؤ گے. ایسا ہی ہے, ایسی خوبصورت بات انہوں نے کی تھی, سیدھی سیدھی بات کرنی, وہ سیدھی سیدھی بات کی تھی. وہ یار آپ تو اپنے ہو نا,
کر لیں گے، ہوگا کر لیں گے نا۔ 4 دن کے بعد جو اپنا جو غیر ہوتا ہے نا، یقین مانو فون بھی نہیں اٹھا رہا اصول ہوتا۔ قرآن ہے، قرآن کا اصول ہے یہ۔ اب تو مجھے ایک اور بات سمجھ آ رہی ہے مفتی صاحب، اگر کوئی ایسا فارم ہے نا گارنٹی کا، جیسے آپ نے کہا ضمانت فارم، آپ ضمانت فارم بنا دیں ہم کو، مجھے تو اصول مل گیا کہ بھائی آپ کو کہے گا نا میری گارنٹی، اچھا میں آپ کو ایک فارم بھیج رہا ہوں ذرا اس پہ سائن کر کے دے دیں، ہمارے یہاں بنا ہوا ہے، وہ 4 بار پڑھ کے پھر اب سائن کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اچھا پھر وہ پسند بھی نہیں سکے گا۔ زبانی گارنٹی پر وہ کہتا ہے میں نے تو یہ کہا تھا، آپ نے اگر 4 فارم سائن کرا لیے نا اور وہ کہتا ہے نا کہ میں دے دوں گا، اب تبھی وصول نہیں کر سکو گے آپ، یہ تو شریف آدمی تو لیکن ویسے نہیں دے سکے گا، ایٹ لیسٹ ایسا 4 آدمیوں کو کہہ تو آپ سکیں بہت گے۔ زیادہ اپنے پیج پہ بھی نہیں لگا سکو گے کچھ بھی اصل میں اللہ رحم۔ بنیادی بات تو یہ میں تو ہے نا، بڑا ڈسا ہوا۔ اصل میں عوام یہی سمجھتی ہے، جیسے بات کی کہ امپلائیز کو قرض دیا جاتا ہے، تو وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ بھئی ہم نے یوں تھوڑی بولا تھا، یہ نہیں دے گا تو ہم دیں گے۔ تو پھر ان کو باقاعدہ واضح کر کے بتایا گیا کہ آپ جو ضمانت دے رہے ہیں آپ کفیل بن رہے ہیں اس کے، تو لہٰذا آپ اس کو پڑھ لیں، اگر آپ پڑھنے کے بعد اس پہ ایگری ہیں تو سائن کر دیں، ویسے اور پھر اس صورت میں کئی وصولیاں بھی ہوئی ہیں۔ اچھا ان کو دینا پڑا پھر؟ ہاں بالکل دینا پڑا۔ لکھا تو ہونا چاہیے جس کی نہیں، طرف یہ مجھے آپ تو بہت سمجھ آ رہا ہے اس کا فارم ہمارے آپ سے دارالفتہ لیتے ہیں۔ اہل سنت کے ویب سائٹ پہ فتاویٰ اس کے موجود ہیں، اس طرح کے کئی جو ضمانت اور کفالت کے اعتبار سے، اور بڑی ڈیٹیل تفصیل سے، یعنی اصل یہ ہے کہ بنیادی بات کہ بہت بڑا ایک چیپٹر ہے دینی، اور جس طرح یعنی نکاح ہے، طلاق ہے، خرید و فروخت ہے، مداربت ہے، مشارکت ہے، تو یہ کفالت کا پورا ایک چیپٹر ہے، اور کب وہ باطل ہو جاتی ہے، کب نہیں باطل ہوتی، یہاں تک کہ بعض اگر وہ لازم ہو گئی تو انتقال ہونے کی صورت میں بھی اس کی وراثت سے یہ مال ادا کیا جائے گا۔ اللہ یعنی اگر جس نے ضمانت لی، گارنٹی لی ہے، اب وہ انتقال اس کا ہو گیا ہے، تو جیسے دیگر قرضے جیسے ادا کیے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کا حق بنتا ہے اور وہ تقاضا، تو پورا جب اس کو واقعی اگر ناظرین کرام بھی اس کو سنجیدگی کے ساتھ یوں جو بھی کسی کی ضمانت لیں، گارنٹی لیں یا دیں، اور اس میں تو پہلے کے دور میں وہ کفالت بن نفس بھی تھی، کسی کی جان کی بھی، اس طرح کی بھی، اب اس کے اوپر کوئی حدود کا معاملہ ہے، کچھ اور اس طرح کی نا، تو اس کی بھی اس کے احکامات الگ الگ ہیں کہ بھی کہاں اس پر کیا جاری ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی باقاعدہ اسی ٹاپک۔ عبدالحفیظ زبان کی پاسداری کہ جو کہا نبھائیں گے، اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، بڑا مختصر سا واقعہ ہے کہ ایک شخص کو پرانا، صدیوں پرانا واقعہ ہے، اس کی مطلب کہ جان لے لی جائے گی یہ طے ہو گیا، تو جو حاکم تھا اس کے یہاں سے ہی فیصلہ ہوا کہ اس کو جان لے، تو اس نے کہا کہ میں پہلے پانی پی لوں اور مجھے جب تک میں پانی پی نہ لوں میری جان نہ لی جائے، تو کہا ٹھیک ہے، اس کو پانی پیش کیا گیا، تو اب میں پانی نہیں پیوں گا، اس سے پانی آخر تک نہیں کیا، اس کی جان نہیں لی گئی، کچھ عرصے بعد تو پینا پڑا ہوگا نا۔ وہ پانی پیا ہی نہیں اس نے، اللہ سو پانی نہیں پیا۔ وہ ایسا خوبصورت واقعہ، دو ڈھائی صفحے کا پورا ایک واقعہ ہے، مگر وہاں جو بات بیان کی گئی نا، وہ یہ بیان کی گئی کہ ایک وقت تھا کہ اگر کوئی زبان دے دے تو اپنی زبان کی پاسداری کتنی کی جاتی تھی، جیسے ایک شخص قاتل کو ڈھونڈ رہا تھا، اب قاتل کو وہ شکل سے تو پہچانتا نہیں تھا، اب قاتل جب اس کے سامنے آیا تو اس نے کہا کہ تو بہت پریشان ہے، خیریت؟ تو اس سے ساری اسٹوری بتا کہ اس طرح میں اس آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں، بولا اگر میں اس کو تجھے بتا دوں تو پھر جو میں کہوں گا تو میری بات مانے گا؟ بولا ہاں، بولا وہ میں ہی ہوں، تو ہے؟ ہاں، بولا تو کیا چاہتا ہے؟ بولا مجھے معاف کر دے۔ معافی کروا لی اس نے۔ یعنی یہ میں نے ماضی کے جو واقعات پڑھے نا کہ لوگ اپنی دی ہوئی زبان پر دینا بس ڈٹ جاتے تھے، یعنی قاتل کو بھی معاف کرنا پڑے تو معاف کر دیتے تھے، زبان سے نہیں پھرتے تھے۔ مارکیٹوں میں بھی پہلے ایسا ہی تھا، لوگ اپنا گھر بیچ دیتے تھے، چیزیں بیچ، لیکن جو دینا ہے وہ دیتے تھے، لیکن اب بہت برا حال ہو گیا ہے۔ اللہ پاک خیر فرمائے، چلیں آگے چلتے ہیں۔ جی کچھ بیرون ملک سے بھی ہمارے پاس تاثرات بھی آئے ہیں۔ بیرون ملک کے تاثرات دکھائیں بھائی۔ My name is Muhammad Hassanein Attari and I'm from Johannesburg, South Africa, currently studying in Jamiatul Medina. I would like to congratulate the team of Darul Ifta Ahl Sunnat on completing 2000 episodes today. Darul Ifta Ahl Sunnat is such a program in which we learn different masail from Mufti Ayn Ikram on Madni channel. Thank you Dawat Islami, thank you Amir Ahl Sunnat. میرا نام عاصم مدنی ہے، میں جامعۃ المدینہ جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں مدرس ہوں۔ ماشاءاللہ یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ دارالفتہ اہل سنت کے مدنی چینل پر 2000 ایپیسوڈ مکمل ہو چکے ہیں۔ دعوت اسلامی کا شکریہ جنہوں نے ہمیں مدنی چینل دیا، اور مدنی چینل کا شکریہ کہ جن نے یہ
शोबा मदनी चैनल पर अता किया। Nabila Tari from South Africa, Cape Town. I'd like to extend my warmest congratulations on the completion of 2,000 episodes on our beloved Madani channel known as Darul Ifta Ahl Sunnah. Mubarakbad to all the Muftiyana Ikram and the entire team members. May Allah strengthen you and may these kind of episodes keep on coming. साउथ कोरिया के शहर इंचन से फराज मदनी अर्ज़गुज़ार हूँ। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के अल्हम्दुलिल्लाह 2000 सिलसिले मुकम्मल होने जा रहे हैं। बड़ी खुशी है इस बात की। जब से अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल आया और सोशल मीडिया वगैरह के जरिए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के सिलसिले आते हैं, हमारी मालूमात में रोज़ बरोज़ अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा हो रहा है और जदीद मसाइल इन ममालिक में पेश आने वाले, दीगर ममालिक में पेश आने वाले जदीद मसाइल दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझने का मौका मिलता है और लोगों को समझाने का मौका मिलता है। सैयद हुसैन रजा अत्तारी, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त हम साउथ कोरिया के शहर इंचन में दावत इस्लामी के फैज़ान मदीना मदनी मरकज़ के सामने मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में रहते हुए दावत इस्लामी ने दीन की रहनुमाई करना आसान कर दिया। दावत इस्लामी का बेहतरीन शोबा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के 2000 सिलसिले मुकम्मल होने जा रहे हैं। हम सब दावत इस्लामी मदनी चैनल और ख़ासकर मुफ्तियान किराम की तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल ये है, इस मुल्क में क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और बसा औकात माइनस में भी काफ़ी ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, तो क्या वुज़ू करते हुए बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो वुज़ू की जगह तयम्मुम किया जा सकता है, या वुज़ू और गुस्ल में कुछ रियायतें सर्दी में मिलेंगी? ये मुफ्ती साहब, सर्दी बहुत है, क्या फरमाते हैं? अब अगर चूँकि वुज़ू जो है इसमें पानी का इस्तेमाल करना होता है, गुस्ल में भी पानी का इस्तेमाल करना होता है। अगर कोई असल इस्तेमाल यानी वुज़ू और गुस्ल पर कुदरत ना रखता हो तो कुदरत ना रखने की एक सूरत ये होती है कि पानी ही से बहुत दूर है। अच्छा, एक सूरत ये होती है कि पानी मौजूद है लेकिन उसके इस्तेमाल करने की वजह से इस आदमी को ज़रर लाहिक होगा, जो इसका बारहा मुशाहदा तजर्बा है। तो अब लाहिक होगा, ज़रर लाहिक होने से मुराद ये है कि जैसे इस वक्त ठंड इतनी है कि गर्म पानी भी मुयस्सर नहीं है, ठंडा पानी है और ठंडा पानी वुज़ू करने की वजह से इसको नज़ला हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, ये इसका तजर्बा है। या अभी हल्का फुल्का काबिल बर्दाश्त बुखार है, वुज़ू ठंडे पानी से करने की वजह से शदीद बढ़ जाएगा। अच्छा, अभी बुखार है, ट्रीटमेंट के ज़रिए से जल्दी सही हो जाएगा, लेकिन ठंडा पानी वुज़ू में गुस्ल में इस्तेमाल करने की वजह से बीमारी लंबी हो जाएगी। ये इसका अपना एक तजर्बा है। या इसे तबीब हाज़िक मुसलमान डॉक्टर ने इसको ये कहा है कि इस वक्त आपकी कंडीशन ऐसी है कि ठंडा पानी आपके लिए मुज़िर है, या तो आप गर्म पानी से वुज़ू करें, और ये ऐसी जगह है जहाँ गर्म पानी का भी एहतिमाम नहीं। तबीब हाज़िक माहिर डॉक्टर तो अपने पेशा जो डॉक्टरी के पेशे में महारत तामा रखता है, तो इसकी तरफ से उसको ये एडवाइस की गई है, तो अब वो वुज़ू या गुस्ल में तयम्मुम कर सकता है। अच्छा, तयम्मुम के अंदर जो दो अहम चीज़ें हैं, एक है चेहरे का मसाह करना और दूसरा दोनों हाथों का कोहनियों समेत मसाह करना, और एक चीज़ है नीयत का होना। नीयत का माना यह है कि आप ये नीयत करेंगे कि मैं पाकीज़गी हासिल करने के लिए तयम्मुम कर रहा हूँ, या ये नीयत करेंगे कि मैं इसलिए तयम्मुम कर रहा हूँ ताकि मैं नमाज़ पढ़ सकूँ। तो इस तरह की नीयत के साथ हम तयम्मुम करेंगे, लेकिन तयम्मुम के लिए हम इस तरह जैसे पेनाफ्लेक्स बिछा हुआ है इस पे तयम्मुम नहीं करेंगे, प्लास्टिक की किसी चीज़ पे, शीशे की किसी चीज़ पे तयम्मुम नहीं करेंगे। मिट्टी या मिट्टी की जिन्स से जो चीज़ें हों, ज़मीन या ज़मीन की जिन्स से जो चीज़ें हैं, तो उससे तयम्मुम किया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर दीवार है या संगे मरमर का टाइल लगी हुई है, फ़र्श है या दीवार है, तो उस पर दोनों हाथ कुशादा कर लें और 3 मरतबा उस जगह, उस पत्थर पर या उस चीज़ ज़मीन पर हाथ मारें। अगर मिट्टी ज़्यादा लग गई तो उसको झाड़ लें, लेकिन ऐसे ना झाड़ें, इस तरह से झाड़ें। अब चेहरे का मसा करना है तो चश्मा उतार दिया जाए। तो अब ये अच्छी तरीके से चेहरे का मसा करेंगे। जो वुज़ू में जितना चेहरा धोना ज़रूरी है उतने हिस्से पर ये मसा हो जाए। अब इसके अंदर नाक, पलकें, भवें, इन सब पे अच्छी तरह हाथ फिर जाए। ये हो गया चेहरे का मसा तयम्मुम में।
اور اب دوسرا ہے کونیوں سمیت ہم نے مسح کرنا ہے تو اس کے لیے گھڑی اتار لیں، آستین اچھی طرح اوپر کر لیں، پھر دوبارہ زمین پہ 3 مرتبہ، یہ سنت ہے۔ ہاتھ کو مارنے کے بعد اب ہم سیدھے ہاتھ کا مسح کریں گے، پھر اسی طرح الٹے ہاتھ کا مسح کریں گے، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وضو میں جو حصہ دھونا فرض تھا، تیمم میں اس حصے پہ تیمم کے لیے ہاتھ پھیرنا بھی ضروری ہوگا۔ تو اب ہاتھ اچھی طریقے سے پھیرا جائے گا کہ کوئی حصہ ہاتھ کا کونیوں سمیت رہ نہ جائے، انگلیوں میں خلال وغیرہ بھی کر لیا جائے۔ اس طرح سے یہ تیمم ہو گیا۔ اب یہ تیمم سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں، قرآن ہاتھ میں لے کر چھو بھی سکتے ہیں۔ بالفرض جیسے انہوں نے پوچھا ہے سوال، سردی زیادہ ہے، اب کچھ ایسے ذرائع مطلب گرم پانی میسر ہے یا انتظام ہو سکتا ہے، یا ٹھنڈے پانی سے وضو ہونے کے بعد کوئی گرم لحاف، کوئی ایسی چیز کہ اپنے آپ کو تپش دے دی، اس سے بھی گزارا چل سکتا ہے۔ نارمل نزلہ بخار کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً ہر دوسرے آدمی کو یہ شکایت رہتی ہے۔ ہاں بعض وقت کوئی عضوی تلف ہونے کا اندیشہ ہے، یہ کوئی حصہ جسم کا جہاں بھی وضو کرنا ہے، ہاتھ ضائع ختم ضائع ہونے کا، بالکل۔ تو اگر اس طرح کے کوئی معاملہ ہو تو کیا کہتے ہیں آپ؟ جہاں پر وضو کرنے یا غسل کرنے پہ قدرت کسی بھی طور پہ ہمیں حاصل ہے، اب اس کی ایک صورت جیسے آپ نے کہا کہ گرم پانی اویلیبل ہے، آدمی گرم پانی میں وضو کر سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، تو بیمار نہیں ہوگا، تو اب اس کو گرم پانی سے ہی وضو غسل کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ اب تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے جیسے ریگزین کا فرمایا، جیسے ریگزین یہاں بچھا ہوا ہے، اس پہ اگر مٹی رکھی ہوئی ہے، گرد ہے، اگر ایسا ہے کہ میں یہاں اس کو مارتا ہوں، صاف ستھرا نہیں ہوئی ہے، ابھی تو کہ صاف ستھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مگر اگر صاف نہیں ہے وہ کھولتے ہیں ہم ایسے ہم دری کھولتے ہیں، ہمارے وہ دریاں بچھائی جاتی ہے تو وہ مٹی ہوتی ہے اس کے اندر، جیسے ہم کرتے ہیں تو دھول اڑتی ہے۔ اب اگر کوئی چیز زمین کی جنس سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب اس پہ اتنی ڈسٹ پڑی ہے، مٹی کی جنس سے نہیں ہے، مٹی کی جنس، زمین کی جنس سے نہیں ہے، تو اب اگر وہ اس پہ اتنی دھول مٹی پڑی ہے، گرد غبار پڑی ہے کہ ہاتھ مارنے سے وہ اڑتی ہے، تو پھر ہمارے ہاتھوں پر بھی دھول گرد غبار آ جائے گی، تو اب اس کے ذریعے بھی تیمم ہم کر سکتے ہیں۔ اور اگر بالکل صاف شفاف کوئی پلاسٹک ہے یا کانچ ہے، شیشہ ہے، تو اس پر ہم تیمم نہیں کر سکتے، کیونکہ تیمم کے لیے جس چیز سے تیمم کی اجازت ہے وہ چیز ایسی ہو جو آگ میں جلنے سے پگھلے نہیں، آگ میں جلنے سے راکھ نہ ہو، سکڑتی نہ ہو، تو اس طرح کی چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز زمین کی جنس میں شامل ہے یا نہیں۔ اچھا، دھول مٹی کا جیسے آپ نے فرمایا، ایسی زمین ہے جو بہت صاف ستھری ہے، جو مٹی ہے ہی نہیں، تو بھی ہو سکتا، تو بھی ہو جائے گا، تو بھی ہو جائے گا، کیونکہ زمین پہ تو ہے، زمین ہے، ٹائل، لیکن اس میں کوئی مٹی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ پہ لگے گی نہیں، کر دو بالکل سنگ مرمر بالکل صاف شفاف ہے، ہم اس پہ اگر تیمم کرتے ہیں اور کوئی گرد غبار نہیں آتا، تو چونکہ ہم جن سے زمین سے تیمم کر رہے ہیں تو اب اس کے لیے گرد غبار مٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کئی محتاط لوگ ہیں نا جو نماز کے پابند ہیں، جب وہ ان کا کوئی آپریشن ہونا تو آپریشن کے وقت وہ اپنے ساتھ اس طرح کوئی نہ کوئی مٹی سے، ہمارے عموماً اسلام میں مٹی کی پلیٹ لے جاتے ہیں یا کوئی ماربل کا پیس لے جائے، کوئی ایسی چیز لے جائیں گے کیونکہ پتہ ہے کہ ہم بیڈ سے اتر نہیں سکیں گے، تو ہمیں ہو سکتا ہے کہ شاید پانی سے وضو کرنے کی اجازت بھی نہ ہو، اب انہوں نے اپنے اس کیفیت میں نماز بھی نہیں قضا ہونے دینی، تو وہ باقاعدہ اپنے سامان، جس طرح عموماً ہم جاتے ہیں تو پلیٹیں لے جاتے ہیں، تھیلیاں لے جاتے ہیں، بہت کچھ لے جاتے ہیں، تو اگر اس طرح کا کوئی چیز تو نماز کام آتا ہے، ٹریول میں کام آتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ آپ اور ہم مٹی کے یہ جو بتایا گیا ہے۔ میں ایک مریض کی عیادت کے لیے گیا تھا، تو ان کے ساتھ کچھ ایشوز تھے، حالانکہ رات لیٹ ہو گیا تھا میں، تو پھر میں نے مفتی صاحب کو فون کیا اور میں نے مفتی صاحب کی ان سے بات کرائی کہ ان کی نمازوں کے، وضو کے اور تیمم کے احکام کیا ہوں گے، تو آپ خود ان سے بات چیت کر کے فیصلہ کریں۔ اچھا، بعض اوقات ہوتا یہ ہے، اگر میں ایک دو باتیں اور عرض کر دوں، کہ جب سے میں حاضر تھا تو کچھ وہاں جب ہم بات کرتے ہیں تو 2-4 لوگ ایسے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کئی جگہوں پر اپنے طور پر مریض کو رعایت دینی شروع کر دی، میرے سامنے کی بات ہے۔ اب میری مفتی صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں نے پھر ان کے کسی جو ان کو دیکھ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ کیا یہ اٹھ کر باتھ روم میں جاتے ہیں؟ ہاں۔ میں کیا یہ اٹھ کے منہ ہاتھ دھوتے ہیں؟ میں کہا ہاں۔ کیا یہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ میں کہا جب یہ کر رہے ہوتے تو پھر ان کے پانی کے ساتھ یہ سب کچھ کر ہی رہے ہیں، تو پھر کیا ان کو پانی سے وضو کرنے کا نہیں ملے؟ کیا ان کو کوئی وضو کروا سکتا ہے؟ تو کہا ہاں کروایا جا سکتا ہے۔
تو پھر یہ ساری صورتیں جب سامنے بیان کی تو میں نے کہا جب ساری صورتیں ہیں مفتی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب میں کیا مطلب کچھ بولوں گا؟ مفتی صاحب نے باقاعدہ پھر ایک ایک کر کے بتایا. تو اچھا خاصا ایک شخص کو پانی سے وضو کرنے کی شرعاً مطلب کہ تو منع کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مگر کوئی شخص اپنے ہی طور پر اس سے وہ لے لے کہ نہیں نہیں یار یہ تو سب چلتا ہے، ابھی تو اتنی سختی تو یہ سختی یہ نرمی تو ہے، اتنی رعایت ہے، اتنی رعایت تو ہے کہ یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے تو یہ. کیا کمپنی میں آپ کو یہ نہیں ملتا بھائی یہ ہو جائے تو آپ کو چھٹی ملے گی، یہ ہو جائے تو چھٹی نہیں ملے گی، یہ ہو جائے تو لون ملے گا، یہ ہو تو لون نہیں ملے گا، اتنا ملے گا اتنا نہیں ملے گا. تو دنیا میں اصول ہوتے ہیں. تو اس طرح اپنے مریضوں کا بھی خیال رکھیں کہ کسی مریض کی بھی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، اور اپنے طور پر مسئلہ نہ بتائیں. آپ ماشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کریں، اللہ پاک چاہے گا تو آپ کو رہنمائی مل جائے گی. سر آپ نے فرمایا کہ تیمم کر کے غسل، جب کوئی غسل اس پر واجب ہے اور وہ تیمم کر لیتا ہے تو نماز بھی پڑھ سکتا ہے. تو اگر ناپاکی کے عالم میں تو ناپاکی کو تو دور کرنا ہوگا یا صرف تیمم ہی کافی ہوگا؟ اس میں نجاست کا تو ازالہ کرنا ہے، باقی یہ ہے کہ غسل کرنے میں اس کو اذیت ہوتی ہے اور ایسی کوئی چیز نہیں پاتا غسل کرنے کے بعد کہ جس کو وہ اوڑھ لے اور اس کی گرماہٹ سے اپنے آپ کو ٹھنڈے پانی کے مضر اثرات سے بچا سکے. تو اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر یہ تیمم کر سکتا ہے، تیمم کر کے نماز بھی پڑھ سکتا ہے. اور بضرورت جس کو تیمم کی اجازت ملی ہے تو اب جو پڑھی گئی نمازیں ہیں ان کے اعادے کی بھی اسے حاجت ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. نجاست کے طور پر پتلی اور گاڑی نجاست کا بھی اس کو حکم معلوم کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی ایسی پتلی نجاست کا مسئلہ ہے، یورین ایشوز ہیں، ایسا ہے تو اس کا دورانیہ کتنا ہے، کیا وہ اتنا وقت گزار سکتا ہے نہیں گزار سکتا، اس سے بچت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، کسی اور ذریعے سے وہ اپنے کپڑوں کو ناپاک ہونے سے بچا سکتا ہے نہیں بچا سکتا. یہ سارے احکام کو سیکھنا، اس کی ایک جس کی میں بات کر رہا ہوں، ان تمام احکام کو سیکھنا اب ایک ضرورت پڑ رہی ہے ایک مسلمان کو، عاقل بالغ ہے. اب یہ ساری اس پروسیس سے وہ گزرے گا کہ بعدوں کا یہ سارے پروسیس اس کو گزارنا پڑتا ہے. ہاسپٹلائز جب وہ ہوتا ہے تو جب وہ ہاسپٹلائز ہو رہا ہے، اب یہ جتنی باتیں اب ہم نے کی ہیں نجاست کے تعلق سے، طہارت کے تعلق سے، جو شرائط سے جن کا تعلق ہے، فرائض سے جن کا تعلق ہے، اس تعلق سے خود وہ مریض کے متعلق شرعاً کیا حکم ہے کہ اس کو ان تمام تر چیزوں کے تعلق سے علم حاصل کرنا، اس کے لیے شریعت اس کے پر کیا لازم کرتی ہے، یہ میں آپ سے عرض کروں گا. ظاہر حسب حال تو علم سیکھنا، اور جس وقت بالخصوص کوئی اس کو چیز درپیش آ رہی ہے، عام طور پہ ہمارا تجربہ یہی، لوگ ویسے تو وہ چل رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو اگر عمرے پہ جانا ہے یا حج پہ جانا ہے تو وہ یہ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ یوں، تو ان کو جب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ تو یہاں بھی آپ کو درپیش تھا، یہ والی صورت حج عمرے کے ساتھ کوئی خاص اٹیچ نہیں ہے، احرام کی پابندی یا اس طواف کے دوران ضرورت پڑے گی، مطلب یہ، لیکن اس وقت خاص نہیں تھا. یہاں بھی جب آپ ہیں تو یعنی وہ سیکھنا ضروری تھا، فرض ہو جائے گا نا. جی اصل میں وہ وہی کہہ رہے کہ سیکھنا فرض یہاں بھی تھا، سیکھنا فرض یہاں بھی تھا. یعنی اس وقت کے جو وہاں کے احکامات ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ الگ سے ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی درپیش ہوتی ہیں کہ جو یہاں بھی نارمل ایسے لوگوں کو جن کی طرف آپ نے نشاندہی کی، کسی کو پاکی ناپاکی کے مسائل رہتے ہیں اور وہ پوری طرح اپنی طہارت نہیں، یا کچھ اور اس طرح کے مسائل، مثال کو بعض کو تھیلی لگی ہوئی ہے، کچھ اور اس طرح کے پرابلم، تو وہ یہاں بھی ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ان کو سیکھنا کہ ہمیں مسجد جانا ہے نہیں جانا، کیا کرنا ہے، اپنی نماز کے حوالے سے بھی ہماری طہارت کا کیا ہوگا. اور جو آپ نے کہا کہ اب ان کو ہاسپٹل جانا ہے، ان کو 5-10 دن وہاں لگیں گے، ان کو تیمم یا اس طرح کی جو ضروری چیزیں، بالکل یہ شرع امیر سنت کو اللہ سلامت رکھے عبدالحبیب بھائی، جب آپریشن کا جب سلسلہ ہوا، ایک دفعہ حیدرآباد میں آپریشن کا سلسلہ ہوا، آئی تھنک یہ 2000 کی بات ہے، 2000 یا 2001 کی بات ہے. تو ایک حیدرآباد کا آپریشن کا سلسلہ تھا، حیدرآباد آپ گئے تھے، اور ایک ابھی لاسٹ ٹائم جو یہاں آپریشن کا سلسلہ ہوا. آپریشن سے پہلے امیر سنت کی، یعنی میں اگر مبالغہ نہ ہو تو شاید وہ آپریٹ جس کو کرنا ہے، آپریٹ جو ہونا ہے اس کا ایک ٹینشن ہوتا ہے آدمی کو کہ یار یہ ہوگا. اس سے زیادہ جو ان کو مینٹلی طور پر جو اسٹریس ہے نا، وہ یہ ہے کہ یار میری طہارت کا، میری پاکی ناپاکی کا، میری نمازوں کا کیا ہوگا. ایون کہ میں نے یہاں تک امیر سنت کو دیکھا کہ سرجن سے جو ڈسکشن ہو رہی ہے نا، اگر ایسے وقت آپریشن کر لیا جائے کہ میرے ہوش میں آنے تک بیچ میں کوئی نماز نہ آئے، تاکہ میری کوئی نماز بے ہوشی کی حالت میں بھی نہ چلی جائے. کمال ہے یار، مزے کو مزہ آ جائے نا. ایک اپروچ کی بات کر رہا ہوں
لوگ دنیا بھر کی اپنی چیزوں کو سوچتے ہیں، لیکن طہارت، پاکی، ناپاکی، نماز، عبادت، وقت، اوقات، تیمم، اس کے اہتمام، یہ جو میری فرائض سے ریلیٹڈ چیزیں، جو میری قبر و آخرت سے ریلیٹڈ چیزیں، ان کا اگر ہم اہتمام نہیں کریں گے تو میں کلوزنگ کی طرف ہی جا رہا ہوں، پھر ہم آگے لیں۔ میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہن دونوں کو عرض کروں کہ اس طرح کی چیزوں میں شرمانا نہیں چاہیے۔ آپ پوچھ لیں، اسلامی بہنوں کو بعض اوقات کئی ایسے طہارتوں کے اور اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، اپنے محارم کے ذریعے معلومات لے لیں، یا دارالفتہ اہل سنت سے جو بھی رابطہ کرنا چاہیں، جو ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے وہ کریں۔ ایک عاشق رسول مفتی اسلام سے بات چیت کر کے اپنی مطلب کہ ان چیزوں کو درست کریں، ورنہ بعد میں پتہ چلے تو بہت ساری چیزیں ضائع ہو گئیں۔ علم نہ سیکھنے کا گناہ الگ، اور پھر جو گناہ ہوا ہے اس کا معاملہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ امیر اہل سنت کی بات ہوئی تو کیا ہی اچھا ہو کہ امیر اہل سنت نے جو اس سلسلے کے حوالے سے ویڈیو پیغام عطا فرمایا، آئیے وہ دیکھیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، مدنی چینل ایک الیکٹرانک مبلغ کی حیثیت سے مختلف سلسلوں کے ذریعے الحمدللہ اصلاح امت کا کام کر رہا ہے اور علم دین بھی عام کر رہا ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہفتے میں 3 دن 40 تا 45 منٹ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے دارالفتہ اہل سنت، جس میں ہمارے علماء کرام، مفتیان کرام ناظرین کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ سلسلہ الحمدللہ ہر پیر اور جمعرات بعد مغرب، جبکہ ہر بدھ کو صبح 8 بجے لائیو ہوتا ہے، اور دورانیہ تقریباً 40 تا 45 منٹ، اور یوں سلسلے ہوتے ہوتے آج اللہ کی رحمت سے 2000 سلسلے ہو چکے۔ اللہ کی رحمت سے اللہ پاک ہمارے علماء کی اور ہمارے اسلامی بھائیوں کی یہ کاوشیں قبول فرمائے، ان کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔ میں دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان کرام، دیگر علماء کرام بالخصوص، اور اس پروگرام کو عام عاشقان رسول تک پہنچانے والے مدنی چینل کے میرے مدنی بیٹوں کو بالعموم بہت 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 مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو سنتے ہیں ان کو بھی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے، سب کو بے حساب بخشے، بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دکھائے۔ ایک بہت پیاری حکایت آپ کو سنو، مکتبۃ المدینہ کی کتاب 152 رحمت بھری حکایات، پیج نمبر 236 پر ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید شحام رحمت اللہ علیہ نے حضرت سیدنا شیخ امام ابو طیب سہل سعلوکی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ پاک نے مجھے ان مسائل کی وجہ سے بخش دیا جو لوگ مجھ سے پوچھتے تھے اور میں انہیں جوابات دیتا تھا۔ حوالہ رسالہ قشیریہ پیج نمبر 419-1۔ تو کس نے خوش نصیب علماء جو خوش دلی کے ساتھ اللہ پاک کی رضا کے لیے امت کی رہنمائی کرتے ہیں اور دینی مسائل میں ان کی رہبری کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے درجے بلند فرمائے، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی علماء سے رجوع کرتے رہیں اور پوچھتے رہیں۔ مدنی چینل اور سوشل میڈیا کے ناظرین، علم دین سیکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو بندہ علم کی جستجو یعنی تلاش میں جوتے یا موزے یا کپڑے پہنتا ہے، اپنے گھر کی چوکھٹ سے نکلتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حوالہ معجم اوسط جلد 4 پیج نمبر 204، حدیث پاک نمبر 5722۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہار شریعت جلد 3 پیج نمبر 629 پر ہے، گھڑی پر علم دین کے مسائل میں مذاکرہ اور گفتگو کرنا ساری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔ تو اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علم دین حاصل کرنے کی فضائل کتنے ہیں۔ علم دین حاصل کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ پاک اس عبادت میں ہمیں خوش دلی کے ساتھ حصہ لینے، یہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا حافظہ قوی ہو کہ ہم جو کچھ سنیں سیکھیں یاد رہے، عمل کی بھی توفیق ملے۔ الحمدللہ الکریم، دعوت اسلامی علم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے مختلف ذرائع اختیار کرتی ہے، اور ظاہر ہے جن میں ان میں دارالفتہ اہل سنت درس نظامی جس کو معلوم کورس کہا کرتے ہیں، اور مختلف کورسز کروانا، مدنی مذاکرات، شریعت کے مسائل پر مشتمل کتابیں چھاپنا، ہر ہفتے کسی مخصوص رسالے کو پڑھنے کی ترغیب دینا، جسے لاکھوں لاکھ عاشقان رسول پڑھتے اور اپنی کارکردگی بھی بھجواتے ہیں، اور الحمدللہ مدنی قافلوں میں بھی عاشقان رسول سفر کر کے سنتیں سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور دنیا کے کئی ممالک میں الحمدللہ اس طرح اسلام کی خدمت کا سلسلہ اور نیکی کی دعوت کی دھوم ہے۔ الحمدللہ مدنی چینل یہ بھی ایک شعبہ ہے
اور یہ بھی علم دین سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور علماء کرام سے سوال کرنا یہ بھی مطلب اچھی نیت ہو تو ثواب کا باعث ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ترجمہ کنز ایمان. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 43. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر مسئلہ معلوم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھیں. یا اہل ذکر جو ارشاد فرمایا گیا قرآن کریم اس سے علماء مراد ہے. علم والے یہ علماء. تو علماء سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں معلوم نہیں. تو پابندی کے ساتھ دارالفتاء اہل سنت کا سلسلہ بھی دیکھتے رہیے کہ یہ علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور آج 2000واں سلسلہ جو ہوا ہے تو اس سلسلے میں خصوصی پروگرام بھی مدنی چینل پر آپ ملاحظہ فرما رہے اور اسی میں مجھے بھی بصورت آواز شرکت کی سعادت ملی. یا اللہ پاک جو کوئی کنٹینیو کم از کم 12 سلسلے دارالفتاء اہل سنت کے از ابتدا تا انتہا دیکھے اس سے پہلے اس کو موت نہ آئے جب تک تیرے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نہ دیکھ لے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھائے اور کاش ایمان پر رخصت ہوں اور ہمارے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہوں. ہمیں بھی توفیق ملے اور جو بھی یہ سلسلے کم از کم 12 کنٹینیو دیکھے تو یا اللہ پاک جنت الفردوس میں اسے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بھی بنا لے. اور یہ ساری دعائیں مجھ گناہ گاروں کے سردار کے حق میں بھی قبول ہوں. جو یہ سلسلہ کرتے ہیں جو اس میں جس طرح بھی تعاون کرتے ہیں حصہ لیتے ہیں جو اس کو ترغیب اس کی دلاتے ہیں اے اللہ پاک یہ دعائیں سب کے حق میں قبول فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بے حساب دعائیں مغفرت کا ملتجی ہوں. ماشاءاللہ مفتیان کرام کو دارالفتاء اہل سنت کا سلسلہ کرنے والوں کو مبارک ہو. دیکھنے والوں کو بھی مبارک ہو. اس کی دعوت دینے والوں کو بھی مبارک ہو کہ امیر اہل سنت نے کتنی خوبصورت دعاؤں سے نوازا اور کیا انداز ہے حوصلہ افزائی کا. اللہ ہمارے امیر اہل سنت کو سلامتی عطا فرمائے, درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. آمین. جی شفیق بھائی مزید آگے چلیں. مجھے اس میں بات یاد ہے امیر اہل سنت دامت برکات مولانا نے جس دن یہ میسیج ریکارڈ کروا رہے تھے نا تو فون کیا جی تو فرمایا کہ یہ جمعے کو چلے گا تو مجھے یہ بتائیں کس کس دن سلسلہ ہوتا ہے تاکہ کسی کا رہ نہ جائے. اللہ اللہ. تو کن اوقات میں کس کس دن میں ہوتا ہے تو ہم نے بتایا کہ پیر اور جمعرات مغرب کے بعد اور بدھ والے دن صبح 8 بجے. ٹھیک ہے. تو باقاعدہ وہ پوچھ کر پھر اس کو اور حسان صاحب ان کو بھی فون ہے یہی پوچھا اطمینان کرنے کے بعد پھر ریکارڈ کروایا. پھر یعنی اس والے سے ماشاءاللہ اس سلسلے سے بڑا پیار ہے اور علماء کرام سے امیر اہل سنت کو بڑا پیار ہے. جی آڈیو کا کچھ آڈیو کالز لیتے ہیں. مساجد کے اندر سولر سسٹم لگانے کے حوالے سے شرعی حکم بتا دیجئے. تمام مبلغین مفتیان کرام اراکین شورا کو بہت مبارک ہو کہ آج 2000واں پروگرام ہے دارالفتاء اہل سنت کا. اللہ پاک اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ فرمائے اور ہمیں اس کا فیضان نصیب فرمائے. رکن شورا عبدالحبیب بھائی سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ کو فقہی مسائل سے کتنا شغف ہے اور آپ کو کوئی مسائل پیش آ جاتے ہیں تو پھر آپ دارالفتاء سے رجوع کرتے ہیں یا دارالفتاء کی جو ایپ بنی ہوئی ہے دارالفتاء اہل سنت کی وہاں سے مسئلہ تلاش کرتے ہیں؟ کیا بات. پہلے سولر کا جواب ہو جائے پھر میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. چلیے. مساجد پر سولر لگانا جائز ہے. آج کل جیسے مہنگائی کے دور میں بل بہت زیادہ آ رہے ہیں تو لوگ بھی اپنے گھروں پر سولر سسٹم لگا رہے ہیں. تو مسجد پر بھی سولر سسٹم لگانا یہ وقف کے لیے زیادہ نفع والی صورت ہے. اس میں جو خیال رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ سولر پلیٹیں جو نصب کی جاتی ہیں چھت پر تو مسجد کی جو چھت ہوتی ہے یہ بھی مسجد ہی ہوتی ہے. تو جو سولر پلیٹیں چھت پر نصب کی جاتی ہیں تو وہ اس طرح نصب نہ کی جائیں کہ چھت پر رکھ دی جائیں یا چھت کے اوپر کوئی جو ہے وہ چیز لگا کر اس طرح لگا کر کہ جس سے چھت کے اوپر کوئی صافی نہ بن سکے. ہاں اس طرح کر لیں کہ جیسے چھپرا ٹائپ اوپر شیڈ بنا لیں اور اس شیڈ کے اوپر جو ہے سولر پلیٹیں رکھ دیں تاکہ نیچے جو نماز کی جگہ ہے وہ معطل نہ ہو. اگر اس کے اوپر صف بنانا چاہیں نماز ادا کرنا چاہیں تو نماز ادا کر سکیں. کیونکہ مسجد کی چھت کو معطل کر دینا اس طرح کہ کوئی چیز سامان رکھ کر یا اس طرح کوئی چیز رکھ کر یہ شرعاً ناجائز اور گناہ ہے. یہ گویا کہ عین مسجد کو معطل کرنا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ شیڈ بنایا جائے اور اس میں بھی جب شیڈ بنائے
تو جو پلر نصب کریں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس سے صفیں نہ ٹوٹیں، تو صفیں جو ہے وہ بالکل برقرار رہیں، شیڈ بنا کر ان کے اوپر سولر پلیٹیں نصب کی جائیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ سولر سسٹم میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم صرف پلیٹیں لگا لیں گے تو جب تک سورج ہوگا تو اس وقت تک جو ہے وہ لائٹ کا سلسلہ ہوگا، لیکن اس میں کتنی نمازیں آئیں گی؟ صرف ظہر کی نماز آئے گی، حالانکہ اس کے بعد جو اخراجات ہوتے ہیں، بجلی کا جو خرچ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک نیٹ میٹرنگ کا نظام ہوتا ہے کہ جس میں آپ کی بجلی سیو ہو رہی ہوتی ہے، یا آپ جو ہے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں کہ الیکٹرک کو یا کسی بھی کمپنی کو یا کسی دوسرے ادارے کو، یا قریب ہی کوئی دوسرا ادارہ ہے جیسے مسجد کے ساتھ مدرسہ ہے، تو اب مدرسے کو آپ وہ بجلی بیچ دیں، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ آپ کی جو بجلی ہے وہ سیو رہے گی اور آپ کا بل جو ہے وہ اس سے کم آئے گا۔ اور ایک بات اور بھی اس میں خیال رکھنے والی ہے کہ عام طور پر مساجد کے ساتھ مدارس بھی ہوتے ہیں، تو اب اگر دونوں کا ساتھ لگانا ہے تو اب یہ دونوں کا ساتھ نہیں لگ سکتا، کیونکہ مسجد پر لگائیں گے مدرسے کا تو یہ مسجد پر مدرسے کا لگانا جائز نہیں ہے، اور مدرسے پر مسجد کا لگانا جائز نہیں ہے۔ تو مسجد کا جو سولر سسٹم ہے وہ مسجد کی چھت پر لگایا جائے ان احتیاطوں کے ساتھ جو بیان کی گئی، اور اگر کوئی دوسرا وقف ادارہ ہے تو اس کا جو سولر سسٹم ہے وہ اس پر لگایا جائے۔ ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جو مسجد اور مدرسے دونوں کے لیے وقف نہیں ہے، بالفرض کسی کا ذاتی مکان ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے مکان پر آپ لگا لیں مسجد اور مدرسے کا، اور ایک ساتھ لگانا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مسجد اور مدرسے کا ایک ساتھ اب یوں لگ سکتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی صورت ہے، اور عام طور پر یہ جو سسٹم لگایا جاتا ہے یہ مہنگا بہت ہے، صحیح، تو اس میں جو نمازی حضرات ہیں ان کو مسجد کے ساتھ، اداروں کے ساتھ بالخصوص تعاون کرنا چاہیے کہ جب ہم اپنے گھر کے بل کو بچانے کا انتظام کر رہے ہیں تو اللہ پاک کا گھر جس کے اخراجات ویسے ہی چندے سے چلتے ہیں، تو اس میں تعاون کرنا چاہیے، اور یہ صدقہ جاریہ والی صورت کہ اگر آپ مسجد کے اوپر لگوا دیں گے تو جب تک یہ سولر سسٹم چلتا رہے گا، لوگ اس جو ہے وہ اس لائٹ جو سولر سے حاصل ہو رہی ہے نمازیں ادا کریں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، پنکھے کی ہوا آئے گی، تو یہ ثواب سولر لگانے والے کو بھی دن رات گویا کہ مل رہا ہے۔ اب نماز پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، لیکن اس نے ایک جو سلسلہ مسجد کے اوپر کر دیا تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا رہے گا۔ اس میں استاد صاحب آپ نے فرمایا کہ ایسا معطل نہیں کر سکتے کہ وہاں جب صفے نہ بن سکیں، نماز نہ ہو سکے۔ اب مسجد کی چھت ایسی ہے جہاں برسوں سے نماز پہلے ہی نہیں ہو رہی، تو اب بھی نہیں کر سکتے، نماز تو نہیں پڑھتے ہم مسجد کی چھت پہ نارملی؟ تب بھی مسجد کی چھت کو معطل کرنا، یعنی کیونکہ جس طرح نیچے جس پر ہم نماز پڑھتے ہیں وہ عین مسجد ہے، اسی طرح ساتوں آسمانوں تک یہ مسجد ہی ہے، ماشاءاللہ، تو اس کو معطل کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ یعنی جب اس کو مسجد کر دیا، مسجد کرنے کے بعد اب اگر کوئی یہ بولے کہ اوپر تو ہم کچھ نہیں کرتے، وہاں اجرا بنا لیں، وہاں پہ سٹور روم بنا لیں، تب بھی بنانا جائز نہیں ہے۔ اوپر والی چھت بھی اسی طرح مسجد ہے جیسے نیچے فرش مسجد ہے، تو اس لیے جس طرح فرش کو معطل کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح چھت کو بھی معطل کرنا جائز نہیں۔ ماشاءاللہ، دوران گفتگو ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر صاحب تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ بہت سارے دارالفتہ اہل سنت کے سلسلوں میں آپ کی جلوہ گری بھی ہوئی، اور اب ماشاءاللہ احکام تجارت کے نام سے بزنس کمیونٹی کے لیے زبردست رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کو بھی مبارک، ماشاءاللہ 2000 ایپیسوڈ پورے ہوئے ماشاءاللہ۔ جی شفیق بھائی آگے لے کے چلیں۔ مفتی قاسم صاحب استاد محترم، ان کا بھی پیغام آیا ہے، جی چلے وہ سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ نمبر 2000 جاری ہے، اور الحمدللہ اس میں ہمارے سلسلے کے روح رواں مفتی محمد شفیق اتاری اور ہمارے دیگر مفتیان کرام، مفتی حسان صاحب، مفتی سجاد صاحب، مفتی کفیل صاحب، مفتی جمیل صاحب تشریف فرما ہے۔ یہ الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کے ہمارے وہ مایہ ناز افراد ہیں کہ جن کی دارالفتہ میں خدمات بھی الحمدللہ جاری ہیں، اور یہاں مدنی چینل پر بھی ان کا یہ سلسلہ برسوں سے جاری ہے اور الحمدللہ کامیابی کے ساتھ جاری ہے، اور مسائل کا جواب
الحمدللہ بڑی متانت کے ساتھ اور علمیت کے ساتھ عطا فرماتے ہیں. ہر ایک اپنا رنگ ہے، ہر ایک اپنا انداز ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں پیدا فرمائے، ان کے علم میں وسعت عطا فرمائے، تفقہ فی الدین کی دولت سے انہیں مالا مال فرمائے، اور دارالفتہ اہل سنت کا مدنی چینل کا یہ سلسلہ اسی طرح مزید جاری رہے، اپنا فیضان لوٹاتا رہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اس سلسلے سے اسی طرح فائدہ حاصل کرتے رہیں، مسائل سیکھتے رہیں، علم سیکھتے رہیں، حکم قرآنی پر عمل کرتے رہیں. علم سیکھنا سکھانا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اور اس پر عمل کرنا اس کا مقصود اعظم ہے. اللہ تعالیٰ علم کی بھی دولت عطا فرمائے، عمل کی بھی دولت عطا فرمائے، اور اس سلسلے کو کامیاب بنانے والے ہماری دارالفتہ اہل سنت کی ساری ٹیم کو اور مدنی چینل کے جو ڈائریکٹرز اور دیگر افراد اس میں اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی کاوشیں قبول فرمائے، ان سب کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی قاسم صاحب بھی ہمارے درمیان ہوتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ حرمین طیبین کے سفر پر ہیں. اللہ ان کے سفر کو قبول فرمائے اور یہ سفر ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. آمین یا رب. ایک سوال آپ سے کیا گیا تھا کہ آپ مسائل کا پوچھیں. ہاں، مسائل کے لیے الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت ہمارے پاس ہے فیضان مدینہ میں ہی. اب تو ہمارے پاس دوسری بزنس کمیونٹی کے لیے بھی زبردست مرکز الاقتصادیات بھی ہو گیا ہے، تو بزنس کے سوالات ہوتے ہیں تو ہم مفتی علی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں. باقی سوالات کے لیے دارالفتہ اہل سنت موجود ہے. سجاد بھائی ہمارے شرعی مسائل جو تنظیمی ہوتے ہیں بارہا حاضری رہتی ہے. باقی ماشاءاللہ مجھ پر شفقت زیادہ ہے، تو فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، سوال و جواب کے ذریعے الحمدللہ حاصل ہو جاتی ہے معلومات الحمدللہ. کہ عبدالحبیب بھائی جیسے جو لوگ ہیں یہی اصل میں دارالفتہ علیہ سنت کے سفیر ہیں. روزمرہ ہمارے پاس زیادہ مسائل وہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے کسی اور کا مسئلہ دیکھا. جیسے ہمارے جو مبلغین دعوت اسلامی ہیں ایک مذہبی وضاحت رکھتے ہیں، اور ان کی حیثیت معاشرے میں استاد کی ہوتی ہے. لوگوں کو دعوت دینا، نماز کے لے کر آنا، درس دینا، تو ایک اپنی پہچان ہوتی ہے ان کی. تو لوگ ان سے مسئلے پہلے پوچھتے ہیں، ایسا ہی ہے. وہ لوگ پھر ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایک کیسا برج بنایا دعوت اسلامی نے. آج ہی کی بات ہے، ایک جو ہے نا مبلغ کا بڑا پریشان کن میسیج آیا. وہ ایک اسلامی بہن نے جو ہے نا وہ عمرہ کیا، طواف کرنے کے بعد وہ گھر آ گئی، یعنی مکہ مکرمہ میں ہوٹل آ گئی. اس نے صحیح نہیں کی. کیا حکم ہوگا؟ میں نے کہا بھائی پہلے یہ بتائیں کہ اس نے تقصیر کر لی ہے یا تقصیر نہیں کی. بال کاٹے ہی نہیں کاٹے. جی ہاں. تو پھر ان کا میسیج آیا نہیں بال نہیں کاٹے. تو اب وہ کون خاتون، کہاں، ہم سے ڈائریکٹ رابطہ. ٹھیک ہے. تو ہر ایک اپنے وایا جو مسائل پوچھتا ہے تو ان کے لیے آسانی، یہ ونڈو فراہم کر دی گئی ہے. اور یہ دعوت اسلامی کے جو مبلغین ہیں یہ در حقیقت ہمارے سفیر ہیں اور رابطہ کار ہیں، اور اس کار خیر میں کتنا بڑا حصہ ہے ان لوگوں کا. یعنی طلاق کے مسائل آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے مسائل آتے ہیں. ابھی آپ کی آمد سے پہلے یہ بات نگران شورا فرما رہے تھے کہ کل کسی مریض کی عیادت کرنے کی اور رات دیر ہو چکی تھی، مگر اس مریض کے پاس گئے تو اس کے وضو کے، نماز کے مسائل تھے، تو پھر رات دیر سے میرا مفتی صاحب سے رابطہ ہوا. اب آپ میں سے کسی سے ہوا ہوگا؟ یہ مجھ سے ہوا. آپ سے ہی ہوا. ماشاءاللہ. انہوں نے کہا آپ رات دیر میں مل بھی گئے اور ماشاءاللہ آپ نے جواب دیا. بڑا تعریف کر رہے کہ بھائی مفتی صاحب نے ساری تفصیل بتائی. تو یہ وہی اپنی بات ہے کہ الحمدللہ ہم سے تو لوگ پوچھتے ہیں، ہم تو بھائی مفتیان کرام نہیں ہیں تو ہم ہمارے مفتیوں سے پوچھتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب، آپ کے کالز بھی ہوں گی، میں چاہوں گا کہ ناظرین کی کچھ کال سلسلے میں شامل کی جائیں. جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وصیت کے بارے میں کیا شرعی احکامات ہیں اور کتنے فیصد تک وصیت کی جا سکتی ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. جی مفتی صاحب آپ ارشاد فرمائیں. وصیت جو ہے وہ تھوڑا سا تفصیل سے میں جواب دے دیتا ہوں. دو طرح کے معاہدے ہوتے ہیں، کانٹریکٹ جس کو ہم کہتے ہیں. ایک معاہدہ وہ ہوتا ہے کہ جو دو طرفہ ہوتا ہے، جیسے ہم خرید و فروخت کرتے ہیں تو یہ دو طرفہ معاہدہ ہے. اسی طریقے سے کچھ معاہدے وہ ہوتے ہیں جہاں گیو اینڈ ٹیک اصل چیز ہوتی ہے، کچھ دو کچھ لو. اور کچھ معاہدے وہ ہوتے ہیں کہ جو عقود تبرع کہلاتے ہیں، جہاں احسان مقصود ہوتا ہے، معاوضہ لینا مقصود نہیں ہوتا. جیسا کہ وقف کرنا بھی ایک کانٹریکٹ ہے. کانٹریکٹ جو ہے اس سے ملکیت زائل ہوتی ہے، مطلب انتقال ملکیت کا سبب ہوتا ہے کانٹریکٹ. تو وقف ہماری ملک سے نکل جاتا ہے، وہ یا آتا ہے یا نکلتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے قرض دینا ایک عارضی طور پر جو نا وہ انتقال ملکیت ہے، ٹھیک ہے، وقتی طور پر ہم اس کو دے دیتے ہیں جو چاہے کرے. تو جیسا وقف کرنا ایک کانٹریکٹ ہے، ایک مفہوم ہے، ایک اس کی وسعت ہے، اسی طریقے سے وصیت بھی ایک کانٹریکٹ ہے. اور ہر کانٹریکٹ جو ہے
دوسرے سے ڈفرینٹ ہے احکام میں، شرائط میں، جزیات میں. جیسے وصیت ہے، کسی نے وصیت کی تو پہلے تو اس کے الفاظ ثابت ہونا ضروری ہے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد فلاں کے لیے یہ ہو. مرنے کا ذکر نہیں کیا تو وصیت نہیں ہوگی. وصیت ثابت ہو گئی تو یہ وصیت واپس بھی ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جناب یہ ریورس نہیں ہو سکتی. پھر وصیت زندگی میں ہوگی نا واپس؟ زندگی میں ہی. اگر انتقال ہو گیا تو وصیت اب متحقق ہو گئی ہے، نافذ ہو چکی ہے، لازم ہو چکی ہے. اب اس کے بعد پھر وصیت کی حدود و قیود ہیں کہ جناب کسی نے کہا سارا مال فلاں کو دے دو، نہیں، صرف جو ہے 1/3 کے اندر 33% حصے کے اندر نافذ ہوتی ہے، اس کے علاوہ نافذ نہیں ہوتی. تو وصیت ایک طریقہ ہے. وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی. عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو زیادہ چہیتا وارث ہوتا ہے اس کے لیے وصیتیں کر کے جاتے ہیں. تو وصیت کا جو فلسفہ ہے یہ غیر وارث کے لیے ہے، جو وارث نہیں بن رہا. خاص طور پر سب سے زیادہ جو فائدہ جس کو پہنچانا چاہیے وہ مرحوم پوتے اور پوتیاں ہیں کہ جن کے والد کا انتقال ہو گیا. دادا کی وصیت جو ہے، یعنی دادا کا جو حصہ ہے ان لوگوں کو نہیں ملے گا کہ دادا کے اور بیٹے زندہ ہیں اور کسی ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے ہیں، اس کے بچوں کو حصہ نہیں ملے گا. تو دادا کو چاہیے کہ اس موقع پر ان کے لیے وصیت کر جائے. بڑی اہم بات کہی مفتی صاحب، بڑی اہم. اسی طریقے سے امور خیر کے لیے وصیت کر جائے تاکہ آخرت میں فائدہ پہنچتا رہے. امور خیر کے لیے جو وصیت ہے مسجد مدرسے کے لیے. اب کچھ مالی معاملات ہیں، یعنی ہم سنتے ہیں کہ نماز قضا ہوتی ہے یا روزہ قضا ہوتا ہے، تو اس کا جو ازالہ ہے وہ قضا ادا کرنے سے ہے. نماز قضا ہوئی تو نماز کی قضا کرنی پڑے گی، روزہ قضا ہوا تو قضا کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے بہت ساری مالی جو عبادات ہیں وہ ہم پر لازم ہیں. مثال کے طور پر قربانی نہیں کی، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کا وہ نہیں رہا، اس کا اپنا ایک نظام موجود ہے. کسی کے اوپر دم لازم آیا، کسی کے اوپر صدقہ فطر لازم آیا، کسی کے اوپر جو ہے وہ کفارے کے صدقات لازم آئے، نظر مانی تھی، مالی کفارہ لازم ہوا، حج فرض ہو چکا تھا، حج کی ادائیگی نہیں کی. اب یہ ساری وہ عبادات ہیں جو مالی عبادات ہیں. اب ایک شخص زندگی کے اس حصے میں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. بھئی رہنے کا جو گھر ہے یہ بیچنا ضروری نہیں ہے. اب یہ وصیت کرتا ہے کہ میری جو یہ مالی جو لوازمات مجھ پر لازم تھے یہ میرے ترکے سے پورے کیے جائیں. یہ وصیت کرنا اس کے اوپر واجب ہے. اگر زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، اس کی وصیت کر جائے گا. اسی طریقے سے میں نے یہ ڈیفرنٹ جو طریقہ چیزیں بیان کی ہیں، حج ہو گیا، حج کی وصیت کر جائے گا. تو ان کی وصیت کر جانا واجب ہے. عام طور پر وصیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وصیت کرنا واجب ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کو بتا دے کہ بھئی میں نے فلاں کا دینا ہے، فلاں کا لینا ہے، یہ بتانا واجب ہے. ان کی وصیت لکھ کر رکھے یہ اس کے لیے مستحب ہے، لیکن فلسفہ یہ ہے کہ بھئی پتہ ہو لوگوں کو کہ کیا لین دین ہے تاکہ کوئی کسی کا حق نہ مارا جائے. لیکن وصیت کی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جو اس کے اوپر بالکل لازم رہیں گی، خاص طور پر جو مالی عبادات اس پر لازم ہوئیں اور اس نے ادا نہیں کی. ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ. کچھ میسج بھی شامل کریں؟ جی ضرور کریں، ضرور کریں. یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ پروگرام کر رہے ہیں تو کیا پروگرام ختم کر رہے ہیں؟ اگر ختم کر رہے ہیں تو ایسا نہ کریں، یعنی دارالحدیث اہل سنت کا پروگرام اختتام نہیں اختتام نہیں، اللہ کرے 3000 بھی ہو، 4000 بھی ہو. ماشاء اللہ. 2017 میں غالباً ہمارا 1000 جو پروگرام ہوئے تھے. تو یہ ہے ایک دوسرا کہ دارالحدیث اہل سنت سے جو شرعی مسائل پوچھنے ہوتے ہیں بیرون ملک سے، ہمیں ٹائمنگ کے حوالے سے وہ مسائل رہتے ہیں تو اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیں. حل یہی ہے بیرون ملک کے جو احباب ہیں تو دارالحدیث اہل سنت کی ایک واٹس اپ سروس ہے اور جو خاص ہے ہی بیرون ملک کے احباب کے لیے، یعنی جو بیرون ملک سے ہی ہمیں واٹس اپ کے ذریعے جو سوالات موصول ہوتے ہیں تو روزانہ کی بیس پر الحمدللہ 100 کے قریب تقریباً وہ جوابات وہ جاری ہوتے ہیں. اور پھر جو جواب اسی طرح ای میلز کے ذریعے آپ دارالحدیث اہل سنت میں آپ میل کر سکتے ہیں. جو فون نمبر کے ٹائمنگ ہے وہ تو پاکستان کے مطابق صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک ہے، وہ یہی ہیں. اسی وقت آپ کو براہ راست ہی آپ فون پر آپ پوچھنا چاہیں دوپہر 1 سے 2 وقفہ ہے اور ان کے علاوہ آپ کی انشاءاللہ شرعی رہنمائی کر دی جائے گی. واٹس ایپ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، یہ 2 آپشن آپ کے پاس ہیں کہ آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں. اور الحمدللہ ای میل کے ذریعے بھی روزانہ تقریباً مفتی علی اصغر صاحب کے تحت ہی یہ سروس ہے ای میل کی. کتنے جوابات روزانہ تقریباً اس میں؟ دیکھیں روزانہ 100 سے زیادہ کا تناسب ہے ہمارے. اللہ اکبر. یہ جو دیے جاتے ہیں تحریری طور پر، اور 2 طرح سے دیے جاتے ہیں. ہمارے 3 متخصصین جو ہیں وہ براہ راست جواب دیتے ہیں، کوئی پینڈنگ نہیں ہوتی.
यानी उनको मेल तकसीम कर दी जाती हैं, भाई इस नंबर इस टाइमिंग से लेकर इस टाइमिंग तक आप जवाब दें। तो 3 मुतखस्सिसीन ऐसे हैं, उसमें हमारे मौलाना फराज साहब हैं, सजाद साहब के भाई हैं, मौलाना मसूद साहब हैं और मौलाना फरहान साहब हैं। ये तीनों जो हैं वो चूँकि मुतखस्सिसीन हैं, बराह रास्त जवाब देने के लायक हैं, जब बराह रास्त जवाब देते हैं। दूसरे मरहले पर हमारे जो माविनीन हैं, ये उनमें एक शख्स निकाल कर फाइलें तकसीम कर देता है, तो वो डिफरेंट जगह पर जाती हैं। जैसे माजिद साहब के पास हैं, माजी में सजाद साहब के पास कुछ मामलीन थे, आजकल तो शायद नहीं है। माशाल्लाह, तो 100 ईमेल्स पर जवाब और 100 व्हाट्सएप पर। 100 व्हाट्सएप पे, ये तहरीरी तौर पे 100 से ज़्यादा, यानी व्हाट्सएप पे भी तकरीबन 20 से ज़ायद अफराद हैं जो लिखते हैं और फिर उनको आगे जो ख़ास तौर पर मुतखस्सिसीन हैं वो चेक करते हैं और फिर तो अगर ओवरसीज़ के नाजरीन हैं उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है। अच्छा, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर नहीं है जी, पाकिस्तान के लिए। तो आपको कैसे पता चलेगा हमने बाहर से भेजा? तो आप कोड नंबर बाहर कर देंगे। अच्छा चले जनाब 0300, ये ओवरसीज़ के जो व्यूवर्स हैं +92 आप कोड लगाएंगे और फिर 300 022 0115। आखिरी बार फिर बोल देता हूँ, +92 300 022 0115। ये नंबर आपके लिए है, आप उस पर व्हाट्सएप कर दें, किसी टाइम भी कर दें, इनके लिए तो टाइम की कैद नहीं है ना, आप किसी भी वक्त कर दें, इंशाल्लाह आपका सवाल क्यू में आ जाएगा। जैसी आपकी बारी आएगी तो आपको भी जवाब 3 से 4 दिनों में ये जवाबात। और फिर जो व्हाट्सएप और ईमेल के जवाबात होते हैं उनमें कसरत से ऐसे, यानी योमिया अगर कहें कि 5-6 उस तरफ से 5-6 ये वेबसाइट पर अपलोड होते रहते हैं। ठीक है, और वो व्हाट्सएप के नाम से ये तो बड़ा अच्छा है ना। अगर मुझे कोई सवाल करना है, पहले ही जवाब उसका वेबसाइट पे मौजूद है, सर्च कर सकते हैं हम। बिल्कुल, daruliftah.net daruliftah.net वेबसाइट विजिट करें। ये तो फिर कमाल हो गया ना, सवाल नहीं भी है लेकिन अगर उसको विजिट करेंगे तो बहुत सारी मालूमात मिलती रहेंगी, टॉपिक वाइज सवाल जवाब पढ़ते रहें, इल्म में इजाफा होता रहेगा। तो न जाने क्या क्या ब्राउजिंग कर रहे होते हैं। daruliftah@dawatislami.net ये ईमेल एड्रेस है और वेबसाइट जो daruliftah.ahlesunnat.net और इंग्लिश में भी है इसके ऊपर बाकायदा सवाल जो उनको फिर बाद में वो इंग्लिश में भी, और वीडियो जवाबात मुफ्तियान इकराम के जो मुख्तलिफ शॉर्ट क्लिप चलते हैं वो भी इसमें, यानी पूरा ख़जाना है ये वेबसाइट। ज़बरदस्त हो गया जनाब। बहुत सारे लोग फारिग होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो भाई ये काम आप उसको सर्च करते रहें, पढ़ते रहें, इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, हमारी टीम के लिए भी कुछ आप कलिमात जो बड़ा साथ देते हैं। माशाल्लाह, अमीर अहले सुन्नत ने कितनी दुआएं दी, मुफ्ती कासिम साहब ने दुआएं दी। यकीनन दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत के जो मुफ्तियान इकराम और सिलसिला करने वाले हैं उनका तो कमाल है, लेकिन बिहाइंड द सीन जो मदनी चैनल के इस्लामी भाई हैं, डायरेक्टर साहब हैं, आपके एडिटर हैं या आपकी जो कैमरा मैन है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। शफीक भाई माशाल्लाह, आप जब से लेके चल रहे हैं, बड़ा अच्छा। हमारे इस्लाम में खुशी होगी। मैं अभी कश्मीर गया जी, तो हम बिल्कुल एंड पर गए, बस वादी के थोड़ा पहले। ठीक है, तो किसी जगह जाके मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, मैं जमात में शामिल हुआ। ठीक है, तो इमाम साहब जो हैं वो नमाज के मसाइल बता रहे थे, मुसाफिर के मसाइल। अच्छा उनका ज़ौक़ था और मुताला भी अच्छा था। तो उन्होंने एक मसला बयान किया कि जी कोई शख्स मुसाफिर था लेकिन उसने 4 पढ़ ली, अगर उसने वो कादे पर बैठा था तो बकिया जो 2 हैं वो नफिल हो जाएंगी। तो मैंने लुकमा दिया कि सजदा सो भी करना होगा, तो हाँ सजदा सो भी करना होगा। अब से मुझे पहचान गए। तो फिर कई घंटे हमारी गुफ्तगू रही, पता चला कि दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत की वेबसाइट को वो प्रॉपर उसको देखते हैं, उससे इस्तिफ़ादा करते हैं, उनके मुताले में रहती है। कहाँ इतनी दूर वादी में बैठा हुआ आदमी, वहाँ पाकिस्तान के ये जो वो हैं मोबाइल कंपनियाँ ये काम नहीं करती। अभी हमने सिर्फ ये रखा था ना व्हाट्सअप का बाहर के लिए, तो हिंद के बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे गाँव और ऐसे ऐसे शहरों से हमें सवालात आते थे कि हमने कभी नाम भी नहीं सुने होते थे, पता नहीं ख़ुद बताते थे कि हम कहाँ रहते हैं, कितना दूर रहते हैं। वो हमें सवालात बाज़ औक़ात व्हाट्सएप के ज़रिए भेजना। आला हज़रत के और उस ज़माने के फतावा पढ़ते ना, कहाँ कहाँ से सवालात दुनिया भर से होते थे। तो आपसे भी माशाल्लाह दुनिया, यानी ये भी एक मेरा ख्याल है अगर हम गौर करें तो शायद आपके 1 साल के अंदर 100-150 मुल्कों से तो मेरा ख्याल है आपको सवाल आ जाते होंगे माशाल्लाह। कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं माशाल्लाह, क्या बात है। अभी मरकज़ुल इत्तिसाद इस्लामी जो कि अपॉइंटमेंट के ज़रिए भी लेता है, तो मैं कल का ही पूछ रहा था अभी कल क्या मसरूफियात हैं, तो पता चला जी एक अपॉइंटमेंट मलेशिया से बुक है, कोई साहब मलेशिया में जो वहाँ से अपॉइंटमेंट लेके। ये कुछ बताएं नाजरीन को कि ज़बरदस्त दारुल इफ्ताह का एक और पोर्शन हमारा मरकज़ुल इक्तिसादिया, जहाँ आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर मुफ्ती साहब से बात कर सकते हैं, जो उनकी पूरी टीम है, और ये शरई तौर पर भी आपको इसमें इंशाल्लाह रहनुमाई मिलेगी। देखिए एक वेबसाइट है हमारी IECdawatislami.com, तो इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो एक ऑप्शन होगा टेक अपॉइंटमेंट। टेक अपॉइंटमेंट में आप जब आप जाएंगे उसको फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे,
آپ کو کس ٹائم میٹنگ کرنی ہے. ہم نے اپنا ایک ٹائم بتا دیا ہے کہ بھی 11 بجے سے لے کر پاکستانی 4 بجے تک ہم دستیاب ہیں. اگر ہم پر ابراڈ کنٹریز سے رش آتا ہے تو ہم رات کی ٹائمنگ بھی کر دیں گے انشاءاللہ. ارے واہ ارے واہ. اللہ نے چاہ تو آپ ٹائم بک کر لیں اپنا کہ بھئی میں اس ٹائم میٹنگ کرنا چاہتا ہوں. اگر آلریڈی ہمارے پاس اس ٹائم میں رش ہے تو ہم تھوڑا معذرت کریں گے کہ بھئی آپ اس ٹائم کے بجائے یہ ٹائم لے لیں. اور اگر رش نہیں ہوا تو ہم اس ٹائم میں آپ کو اوکے کر دیں گے. آپ کو ای میل ریسیو ہوگی اور اس کے بعد اس ٹائم پر آپ مقررہ وقت پر آ کے آن لائن میٹنگ کر سکتے ہیں. کیمرے پر میٹنگ کریں یا وائس پر کریں, دونوں آپشن ہوتے ہیں ہمارے پاس. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دارالفتہ اہل سنت کے فیس بک پیج چلاتے ہیں اور یوٹیوب پر بھی ہیں الحمدللہ. سوشل میڈیا کی ہماری ٹیم ہے, تو ان کا بھی بہت شکریہ ماشاءاللہ, بہت تعاون کرتے ہیں اس حوالے سے. اور ظاہر ہے یہ مسائل ہیں اور یہ بھی ماشاءاللہ اب کر کے نا اتنا سیکھ گئے ہیں. یعنی کبھی کٹنگ کرنی ہوتی ہے, کچھ یہ نکالنا ہے, یہ اس کو یوں کرنا ہے, تو الحمدللہ ان کا بھی بہت تعاون ہے. اور پیج بھی بہت اچھے طریقے سے رن کرتے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی اسی طرح. اور پھر واٹس ایپ گروپ بھی ہیں دارالفتہ اہل سنت کے, باقاعدہ ایک نمبر ہے جس کے اوپر آپ جوائن کریں گے تو آپ کو روزانہ کوئی نہ کوئی کلپس بھی ملیں گے اور روزانہ اس پہ فتویٰ بھی, جو ایک وائرل فتویٰ ہوتا ہے وہ فتویٰ بھی جاری کیا جاتا ہے. تو اس کو بھی آپ جوائن کر لیں. تقریباً 50,000 سے زائد لوگ ہیں ان گروپس میں, تو مزید بھی اگر اسی طرح ان نمبرز کو بھی عام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ فائدہ. اچھا, یہ بھی ایک نیکی ہے نا کہ دارالفتہ اہل سنت کے کسی پروگرام کو یا کسی کلپ کو یا کسی ویڈیو کو شیئر کرنا, پتہ نہیں کیا کیا شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی اچھی بات ہمیں دارالفتہ اہل سنت ذریعے مسئلہ میں پتہ چلا تو کیا یہ اس کا ثواب ملے گا ہم اس کو شیئر کریں سوشل میڈیا پہ؟ بالکل, یہ تو حدیث مبارکہ ہے, صحیح حدیث پاک ہے, الدال علی الخیر کفاعلہ, کہ جو بھلائی کی طرف کسی کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ بھلائی کرنے والے کی طرح ہے. اب یہ آگے پہنچائے گا, لوگ دیکھیں گے, اس سے ہدایت حاصل کریں گے تو ثواب تو اس کو ملے گا. اور پھر یہ کہ نیکی کا سلسلہ رکتا نہیں ہے. اب اس نے آگے کسی اور کو پہنچایا, اس نے کوئی ہدایت حاصل کی, اس نے کوئی مسئلہ سیکھا, اس کو ثواب ملے گا, پہلے والے کو بھی ثواب ملے گا. تو یہ لوگ برائی کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں, تو یہ نیکی کے سلسلے کو آگے بڑھانے کی ایک بہت اچھی صورت ہے کہ آپ کلپس اور جو فتاوی ہوتے ہیں ہمارے اسے وائرل کریں. ماشاءاللہ. اچھا, پھر ایک اور خاص بات یہ ہوتی ہے, جس طرح صدقہ دینے میں اہمیت ہے کہ یہ جو سب سے اہم کام ہے وہاں پیسہ خرچ کیا جائے, تو عام طور پر دارالفتہ اہل سنت کے جو موضوعات ہوتے ہیں یہ ان چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں جن کا سیکھنا فرض عین ہے. جیسے نمازوں کے مسائل ہیں, روزوں کے مسائل ہیں, قربانی آتی ہے تو قربانی کے مسائل ہیں, بالکل ایسا ہے, عقائد و نظریات کے تعلق سے مسائل ہیں. تو یہ عام طور پر جن مسائل پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے 80-90% تو وہ ہوتے ہیں جس کا سیکھنا فرض عین ہے. تو اب آپ کسی کو وہ چیز بتا رہے ہیں جس کا سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے, اس کو تو اٹھ کے جانا چاہیے, تگ و دو کرنی چاہیے, سیکھنا چاہیے, اور گھر بیٹھے وہ سیکھ لے. اس طرح کی کتنی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. اور ایک فطرتاً ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ بھئی ایک شخص کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے فلاں پروگرام سے فلاں مسئلہ سیکھا, ایسا ہی ہے, ایسا ہی, نماز ٹھیک کی, وضو ٹھیک کیا, غسل ٹھیک کیا. تو یوں ایک چیز, ایک شخص کو آپ بنیادی علم دے رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب جو فرما رہے ہیں کنز الایمان دارالفتہ اہل سنت کے بھی ہمارے پاس کچھ سائلین کے تاثرات ہیں, وہ بھی سنتے ہیں. آئیے وہ سنتے ہیں. میرا نام محمد رافع ہے اور میں لیاقت آباد کراچی کا رہائشی ہوں, اور آج میں یہاں کنز الایمان مسجد دارالفتہ میں حاضر ہوا تھا. کچھ مجھے شرعی رہنمائی حاصل کرنی تھی, تو میری مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس مسئلے کا حل میں نے جانا, جو کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے اتنے پرفتن دور میں بھی ہمیں ایسے پلیٹ فارمز جو مہیا کیے ہوئے ہیں, ہمیں جگہ جگہ پر سینٹرز جو ہے دارالفتہ کے وہ پرووائڈ کیے ہیں تاکہ ہم ایزیلی جو ہے اپنی گائیڈنس حاصل کر سکیں اپنے شرعی معاملات میں. تو دعوت اسلامی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. میں محمد رضوان اتاری. دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبہ جات ہیں جن کے بہت سارے فوائد اور عوام کو آسانی کے ساتھ سہولیات دی جا رہی ہے. بالخصوص دارالفتہ اہل سنت ہے اور مدنی چینل ہے جس سے ہمیں بہت فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں, علم دین حاصل ہوتا ہے, بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. علم دین کے مسائل میں الجھے ہوئے ہوں, سوالات میں الجھے ہوئے ہوں, ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ دارالفتہ میں تشریف لائیں اور مفتیان اکرام کے فیوز و برکات حاصل کریں یا اپنے سوال جمع کرائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے مسائل آسانی کے ساتھ حل کر دیے جائیں گے. میرا نام ہے محمد عظیم اتاری. اللہ کے فضل و کرم سے جامع مسجد کنز الایمان دارالفتہ فتویٰ لینے کے لیے آئے تھے. مفتی کفیل صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی اور انہوں نے ہمیں فتویٰ جاری کر کے دیا, اور ماشاءاللہ سے بہت آسان اور ایزی طریقہ ہے, ہمیں یہاں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوئی ہے.
اور ہم آئے, ہمیں یہاں پہ صرف 2 سے 3 منٹ ہمیں خالی یہاں ویٹ کرنا پڑا اور ہمیں اندر بلا لیا گیا. جو ہمارے مسئلے مسائل تھے وہ ہم نے ان کو اپنے مسئلے مسائل بتائے اور انہوں نے ہمیں اچھا کا جواب دیا, ہمیں مطمئن کر کے انہوں نے یہاں سے روانہ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے. یہ تو ایک دارالفتہ اہل سنت کنز الایمان جو مرکزی دارالفتہ اہل سنت ہے, اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے خود ہی 15 شعبان المعظم 2000 سن 2000 میں اس کا افتتاح کیا تھا, آغاز کیا تھا. اور اس کے علاوہ بھی کراچی شہر کے اندر حبیبیہ مسجد میں دارالفتہ اہل سنت, جس میں باقاعدہ مفتی محمد حسان صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں, دوراجی کالونی میں حبیبیہ مسجد میں دارالفتہ اہل سنت ہے, اور اقصی مسجد اکبر اور صدر وہاں پر بھی دارالفتہ اہل سنت ہے. مفتی شفیق صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اور اس کھارا در کے اندر بھی الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت بخاری مسجد کے قریب دارالفتہ اہل سنت کی ایک شاخ ہے. اور فیض مدینہ نیو کراچی, یہ 4 کے سٹاپ کے پاس مفتی جمیل صاحب وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں, وہاں بھی دارالفتہ اہل سنت ہے. رضا مسجد کرنگی کے اندر یہ بھی دارالفتہ اہل سنت ہے. اور حیدرآباد کے اندر دارالفتہ اہل سنت ہے. اس کے علاوہ پھر آپ پنجاب جائیں تو ملتان دارالفتہ اہل سنت ہے, لاہور میں 2 دارالفتہ اہل سنت ہیں, فیصل آباد میں ہیں, سرگودا کے اندر دارالفتہ اہل سنت ہیں, راولپنڈی میں ہیں, گجرانوالا. اور مفتی سجاد صاحب ہمارے الحمدللہ یہ فیضان مدینہ میں تشریف فرماتے ہیں, اور تنظیمی طور پر جو دینی اور شرعی مسائل ہیں ذمہ داران, ان کے لیے ضرور آپ قاضی صاحب جی قاضی صاحب مفتی علی ذر صاحب جو مرکز الاقتصادیہ کی بات ہوئی, وہ الحمدللہ فیضان مدینہ میں ہی یہ ہمارا بزنس کمیونٹی کے لیے بڑا زبردست یہ دارالفتہ ہمارا قائم ہوا ہے. اچھا ماشاءاللہ. کچھ اور تاثرات بھی ہیں, مگر اس سے پہلے دارالفتہ اہل سنت کی ایک بہت اور خوبصورت کاوش جو ہے کہ دارالفتہ اہل سنت دعوت اسلامی سے اب تک تقریباً 30 سے زائد کتب اور رسائل جاری ہو چکے ہیں, جن میں سے چند کے نام میں بتاتا ہوں. رمضان کے فتاویٰ 130 صفحات, قربانی کے فتاویٰ 123 صفحات, مختصر فتاویٰ اہل سنت تقریباً 246 صفحات, میلاد النبی قرآن و سنت کی روشنی میں 102 صفحات پر مشتمل یہ رسالے اور کتابیں ہیں. زینت کے شرعی احکام 220 صفحات, خواتین کے مخصوص مسائل اسلامی بہنوں کے لیے یہ شاندار رہنمائی ہے 179 صفحات, آڑت کے بارے میں شرعی احکام سوالن جواباً 102 صفحات, اور بھی بہت سارے. تو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے یا دعوت اسلامی .net سے. کتابیں مکتبۃ المدینہ سے بآسانی, بقیہ سب بھی کتابیں تقریباً 30 کتابیں ہیں, یہ دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ پر آپ کو مل جائیں گی اور PDF کی صورت میں. اور مختصر فتاویٰ اہل سنت یہ بالکل آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں. زینت کے شرعی احکام اور خواتین کے مخصوص شرعی مسائل جو ہیں, ان حوالے سے یہ تینوں کتابیں مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. مزید کچھ تاثرات؟ جی تاثرات اور سنائیے. بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہوں گا دارالفتہ کی ٹیم مینجمنٹ کو جو مدنی چینل پہ آتا ہے. آج ان کی 2000 ایپیسوڈز مکمل ہو گئی ہیں. یہ پروگرام ہمیں دینی مسائل اور شرعی مسائل سمجھنے میں اور بہت سارے ایشوز میں جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, زندگی کے معاملات آسان کرنے میں. تو ان لوگوں کو بہت بہت مبارکباد ہے, انتھک محنت کر رہے ہیں دین کی راہ میں. اللہ ان کو مزید کامیاب کرے. میرا نام مزمل ہے, میرا تعلق بینکنگ سیکٹر سے ہے. بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں, 2000 ایپیسوڈ مکمل ہو گئے ہیں الحمدللہ. تمام لوگوں کو بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 2000 ایپیسوڈ ماشاءاللہ دارالفتہ کے حوالے سے اور کمپلیٹ ہو گئے ہیں. ہمارا کوئی بھی شرعی مسئلہ ہوا کرتا تھا تو ہم سوچتے تھے کہ یار ہم کس مفتی کے پاس, کس عالم کے پاس جائیں, کہاں نہیں جائیں, کس کی ٹائمنگ کیا ہے, ہماری ٹائمنگ کیا ہے. تو وہ کچھ معاملات بڑے الجھ جاتے تھے. مدنی چینل کے توسط سے دارالفتہ کا جو پروگرام اسٹارٹ ہوا ہے, اس سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ مطلب یہ سمجھنے کی آسانی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ایک اچھی چیز ہے, اور ہر انسان کو شرعی تقاضوں کے حساب سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اور ہر چھوٹے بڑے میں وضو کا بھی مسئلہ ہے وہ بھی آپ پوچھیں, طلاق کا مسئلہ ہے, شادی کا مسئلہ ہے, جو بھی مسئلے مسائل ہیں, تو کم از کم کوئی بھی چیز شروع کرنے سے پہلے اپنے قریبی کوئی دارالفتہ آپ کا ہو دعوت اسلامی کا, تو وہاں جا کے ضرور رابطہ کریں. میں مدنی چینل کی پوری ٹیم کو 2000 ایپیسوڈ کرنے پر بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان لوگوں کی کاوشوں کی وجہ سے ہم مفتی صاحبان سے سوالات کر لیتے ہیں, ان کے جوابات لے لیتے ہیں. ماشاءاللہ تمام کا بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اور آپ جانتے ہیں دارالفتہ اہل سنت کے اس شعبے کے نگران بھی یہ قبلہ مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب ہیں. حضرت نہیں, ویسے تو شورا کی طرف سے مجھے ذمہ داری ملی ہے, باقی تو مفتیان کرام کے پیچھے ہم چلتے ہیں الحمدللہ. اور یقیناً یہ شعبے کی اگر کچھ خدمت ہے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور جیسے مفتی علی صاحب نے توجہ بھی دلائی کہ ہم
دعوت اسلامی کے تمام شعبہ جات کے ساتھ تعاون کریں، مگر دارالفتہ اہل سنت یہ وہ بنیادی شعبہ ہے جو فرائض اور واجبات اور شرعی رہنمائی علماء کے ذریعے دنیا کو دے رہا ہے. تو ہمیں دارالفتہ اہل سنت کے ساتھ مزید بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ بھی ملانا چاہیے، سپورٹ بھی کرنا چاہیے، اور وہ مالی تعاون بھی ہو سکتا ہے، وہ مورل سپورٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ شیئرنگ کی صورت میں ہو سکتا ہے، اس کی بات پہنچانا ہو سکتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اب سلسلے کا وقت اختتام پر ہے. شفیق بھائی اگر آپ یہ بتا دیں کہ کب کب سلسلہ دارالفتہ اہل سنت کا دیکھا جا سکتا ہے تاکہ ناظرین مزید اس کو کنٹینیو دیکھنا بھی شروع کریں. دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ ہفتے میں مغرب کے جو بعد ہیں وہ پیر اور جمعرات کو یہ مغرب کی نماز کے بعد، اور بدھ والے دن صبح 8 بجے. اور اس میں ہمارے کئی بیرون ملک کے احباب ہیں جو بطور خاص ان کے لیے وہ ٹائم بہت کئی ملکوں کے لیے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور وہ اس میں سوالات اپنے کرتے ہیں. تو بدھ والے دن صبح 8 بجے اور پیر اور جمعرات یہ مغرب کی نماز کے بعد. اس میں اگر آپ کے ٹائمنگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور آپ اس وقت لائیو نہیں سن سکتے تو یہ مدنی چینل لائیو فیس بک پیج پر یہ لائیو پروگرام جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اس پہ موجود ہوتے ہیں، آپ بعد میں بھی اسے دیکھ سکتے ہیں اور اس کی برکتیں لوٹ سکتے ہیں. ماشاءاللہ جمیل صاحب ہمارے کورسز کے ذمہ دار بھی ہیں، اور اس حوالے سے ایک اعلان بھی ہم بطور خاص یہ بھی کہ مختلف لوگ کچھ کورسز کروانا چاہتے ہیں. کچھ خاندان والے ہمارے پاس آئے دارالفتہ اہل سنت میں. ایک مرتبہ انہوں نے آ کے کہا کہ بھی ہمارے خاندان میں طلاق کی شرح بہت بڑھ رہی ہے. کمیٹی والے بھی آتے ہیں. کچھ ایسا ہو کہ ایک ہم پروگرام یعنی عام طور پہ کچھ محافل رکھتے ہیں یا دیگر پروگرام تو ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص موضوع کے تحت کسی خاص جماعت اور خاندان والے جمع ہوں تو ہم بالکل کورس کا بالکل ان کو ٹائم دیا. طلاق کا موضوع تھا اور بہت ہی یعنی ایک ہال میں پراپر جس طریقے سے ہوتا ہے، اور جو مسائل تھے ان کا شرعی طور پر بھی ہوا، اور ایک رکن شورا بھی ساتھ گئے تھے جس کی وجہ سے یعنی کافی اس کے فائدے ہوئے. اگر آپ چاہتے ہیں، ویسے تو ہمارے یہاں زکوٰۃ کورس ہیں اور حج تربیتی کورس ان دنوں میں، قربانی کورس یہ تو ہوتے ہی ہیں ان ایام خصوص اور وراثت. لیکن آپ بطور خاص چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان والوں کو یا آپ کی کمیونٹی والوں کو یہ مسائل درپیش ہیں، آپ وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے، تو آپ رابطہ کریں. انشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب آپ کے یہاں آئیں گے اور وہ باقاعدہ بیان کریں گے. کیا بات ہے ناظرین، یہ سروس دنیا میں کہاں ہوگی ہیں. لوگ جا کر کہتے ہیں نا پانی کے پاس پیاسا جاتا ہے، مگر یہاں بارش آپ کے پاس آ کر برسنا چاہتی ہے. علم دین پھیلانے کا جو جذبہ الحمدللہ دعوت اسلامی میں اور پھر ماشاءاللہ ہمارے مفتیان کرام میں، اللہ ان کو سلامت رکھے. تو امید کرتا ہوں کہ اب آگے بڑھ کے انشاءاللہ ہم سوالات بھی پوچھیں گے، رہنمائی بھی لیں گے. اور یہ جو کورسز والی بات کہی تو بڑی کمال کی بات ہے. فیملی گیدرنگز ہوتی ہیں، بہت سارے فنکشنز اور پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، کیوں نہ کوئی ایک ایسا پروگرام کریں. اب بہت سارے ہو سکتا ہے فیملی ممبر پراپر نماز پڑھنا نہیں آتی تو کوئی نماز کورس کے لیے، کوئی زکوٰۃ کے معاملات ہے تو زکوٰۃ کورس کے لیے، حج پہ جا رہے ہیں تو حج کے حوالے سے تربیت. دارالفتہ اہل سنت کا یہ پورا ڈپارٹمنٹ ہے، کورس ڈپارٹمنٹ، آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. وقت تو پورا ہو چکا ہے. شفیق بھائی کچھ آخری کروانا چاہیں؟ آخری تمام کا شکریہ، اپنے ناظرین کا شکریہ. ہمارے کئی سائلین ایسے ہیں ماشاءاللہ کہ جو کنٹینیو پروگرام ملاحظہ کرتے ہیں، اور مدنی چینل کی مجلس کا شکریہ، بطور خاص یہاں کی ایڈمن کا شکریہ کہ جو ہمارے ان تمام معاملات میں بہت ہمارے ساتھ رہتے ہیں. اور ہماری جو اپنی ٹیم ہے دارالفتہ اہل سنت کو پروگرام کو رن کرنے والے، ان میں تمام جو بھی ڈائریکٹر ہیں اور اس میں مفتشین ہیں، اللہ پاک سب کو جزائے خیر. بہت شکریہ ناظرین. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہادیو رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے، حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.